مشکات المصابیح دیکھیں آپ، مشکات المصابیح میں عن ابی عیاش رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. دیکھو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو عیاش رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال اذا اصبح، جس شخص نے صبح کے وقت میں یہ کہا، کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہاں تک. کان لہ عدل رقبۃ من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک غلام کے آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے. وکتب لہ 10 حسنات، اور 10 نیکیاں اس کے لیے لکھی جاتی ہیں. وحط عنہ 10 سیئات، اور 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں. ورفع لہ 10 درجات، اور 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں. اس لیے صبح میں آپ کو اس کو کم سے کم ایک مرتبہ تو اس کو ادا کر ہی لیا کریں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سمجھے جی، یہ غلام حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے یہ قیمتی ہوا کرتے تھے غلام. 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند. اور ایک بہت بڑا اہم اس کا فائدہ دیکھو کیا ہے آگے. وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يُمْسِيَ، شام تک شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہے گا. یہ ہے، دیکھو یہ بہت اہم چیز ہے. نیکیاں ملیں یہ اہم ہے، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ شیطان سے شام تک حفاظت رہے. تو ایسے اعمال انسان کو کرنے بھی چاہیے کہ شام تک شیطان سے حفاظت ہو رہی ہے، بہت بڑی بات ہے. وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَىٰ، اور اگر اس نے یہی کلمات کہہ لیے جب کہ شام ہوئی، شام میں کہہ لیے، تو كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، تو اسی طرح کا ثواب جو ہے شام میں ہی ملے گا. حتیٰ یصبح، صبح تک، یعنی صبح تک شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ. ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند. 5 چیزیں ہو گئیں، 5 آئٹم ہو گئے. ایک چیز کے ملنے پر 5 آئٹم ساتھ میں آ رہے ہیں، مفت میں آ رہے ہیں، گفٹ ہیں یہ 5. کیا؟ ایک تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے غلام کی آزادی، ایک گفٹ یہ ملے گا. 10 نیکیاں، دوسرا گفٹ. اور تیسرا گفٹ ہے 10 گناہ معاف. چوتھا گفٹ ہے 10 درجے بلند. 5واں گفٹ ہے شیطان سے حفاظت. صبح پڑھا ہے تو شام تک، شام پڑھا ہے تو صبح تک. قال حماد بن سلمہ، فرماتے ہیں حماد بن سلمہ کے فرأى رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یری النائم، فیما یری النائم مطلب خواب. فرماتے ہیں حضرت حماد بن سلمہ نے کہا کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. فقال یا رسول اللہ، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان ابا عیاش، آپ کے صحابی ابو عیاش ہیں، یحدث عنک بکذا و کذا، ایسی ایسی روایتیں بیان کر رہے ہیں کہ 5 اس طرح کے فائدے اس طرح پڑھنے پر. قال صدق ابو عیاش، تو حضور نے فرمایا کہ سچ کہا ہے میرے صحابی ابو عیاش رضی اللہ تعالی عنہ نے. رواه ابو داود و ابن ماجہ. وعن الحارث بن مسلم التمیمی عن ابی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه اسر الیہ فقال اذا انصرفت من صلاة المغرب. فرماتے ہیں حضرت حارث بن مسلم التمیمی سے روایت، وہ اپنے باپ مسلم تمیمی سے روایت کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کرتے ہیں کہ انہ اسر الیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلم التمیمی، ان سے کہتے ہیں مسلم التمیمی سے چپکے سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. کیا؟ اذا انصرفت من صلاة المغرب، جب تو مغرب کی نماز سے فارغ ہو جائے، فقل قبل ان تکلم احدا، تو لوگوں سے بات کرنے سے پہلے تو یہ کہہ لیا کر. فقل قبل ان تکلم احدا، کسی سے بھی بات کرنے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیا کریں. وہ کون سی ہے؟ یہ آپ لوگ عام طور پر پڑھتے ہی ہوں گے، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں صبح شام.
7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار 7 مرات 7 مرتبہ پڑھنی ہے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار فإنک اذا قلت ذالک پس اگر تو نے یہ کہہ لیا ثم مت فی لیلتک پھر اسی رات میں تیرا انتقال ہو گیا کتب لک جواز منہا تو فرماتے ہیں تو تمہارے لیے جواز منہا یعنی آگ سے نجات لکھ دی جاتی ہے وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ اور جب صبح کی نماز پڑھے فقل تو بھی کذالک اسی طرح سے کہہ لیا کر کیا کہہ لیا کر اللہم اجرنی من النار فَإِنَّكَ إِذَا مُتَّ فِي يَوْمِكَ بس اگر تیرا انتقال اسی دن میں ہو جائے تو کتب لک جواز منہا تو تیری آگ سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ لو جی ہم نے تو صبح میں پڑھی ہے، روز پڑھتے ہیں، صبح میں پڑھی ہے، انشاءاللہ شام تک ظاہر سی بات ہے روایت ہے تو اپنے پر فٹ کر سکتے ہیں، جہنم سے نجات ملے گی انشاءاللہ شام تک موت آ گئی شام میں پھر پڑھ لیں گے۔ اس کا یقین ہونا چاہیے نا، روایت میں جو پڑھا ہے اس کو اپنے پر فٹ کر کے یقین کرنا چاہیے کہ ایسا ہی ہوگا، سمجھے آپ بات؟ تو آپ لوگ تو پڑھتے ہیں اس کو جلدی بتاؤ مجھے، ایک دم ٹائم مت لگانا۔ آپ لوگ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ اگر نہیں پڑھتے ہو تو آج ہی سے شروع کرو، جلدی سے کرو، اسے یاد زبان پر لاؤ اپنی، اللہم اجرنی من النار، ہاں اس کو پڑھ لیا کرو، اللہم اجرنی من النار۔ وہ اصل میں روایت میں یہی ذکر ہے، پہلے اسے ہی پڑھا جائے گا، اللہم اجرنی من النار، اسی طرح سے پڑھو 7 مرتبہ۔ اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر دعا مانگ رہے ہو، جیسے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اس کے اندر بہت ساری دعائیں نہیں پڑھتے، ربنا آتنا فی الدنیا وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اس میں اگر آپ کو پڑھنا ہے 1 مرتبہ تو اللہم اجرنا من النار اس طرح سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ خاص وقت میں جو خاص دعائیں آتی ہیں نا کہ صبح میں 7 مرتبہ، مغرب کے بعد 7 مرتبہ، تو اس میں جو الفاظ آئیں گے وہی ادا کیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ پڑھنا چاہتے ہو تو اس کے علاوہ پڑھ لو، پھر تو چاہے جیسے پڑھ لو، اجرنا پڑھ لو، سمجھ والی بات نہیں، لیکن اس ٹائم جو الفاظ ہیں وہی ادا کیے جائیں گے، اور اس وقت کے علاوہ پڑھو گے تو مرضی ہے۔ نہیں سمجھ بھائی آپ کی بات؟ ارے نہیں سمجھ بھائی، جو الفاظ حدیث میں جس وقت کے لیے آئے ہیں اس وقت تو وہی پڑھے جائیں گے، ٹھیک؟ اس سے ہٹ کر اگر آپ کسی اور ٹائم، مان لیجیے ابھی آپ بیٹھے ہیں تو اس ٹائم نہ صبح ہے نہ شام ہے، تو جو چاہے پڑھ لو، اللہم اجرنی پڑھو، اجرنا پڑھو، مرضی۔ لیکن شام آگے تو روایت یہ والی آئے گی، یہ والا فائدہ اگر آپ کو لینا ہے تو آپ کو یہی دعا اس طرح سے پڑھنی چاہیے۔ وعن ابن عمر قال لم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يدعو هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑتے تھے کبھی بھی ان کلمات کو، صبح اور شام، جس وقت صبح ہوتی جس وقت شام ہوتی، صبح شام نہیں چھوڑتے تھے، ان کلمات کو ضرور پڑھتے تھے، اور ہم ایسے ہیں کہ ضرور نہیں پڑھتے۔ حضور ان کلمات کو پڑھنے کو چھوڑتے نہیں تھے، ہم ان کلمات کو کبھی پڑھتے نہیں ہیں، کتنا بڑا فرق ہے، دیکھو کیا ہے۔ اللہم انی اسألک العافیہ، اللہم انی اسألک العافیہ فی دینی و دنیا و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی و من فوقی، وَأَعُوذُ بعظمتک نہیں پڑھنا ہے، عز نہیں پڑھنا ہے، زوئے پہ زبر لگا دو، بعظمتک ان اغتال من تحتی، یعنی الخسف والا لفظ چھوڑ دینا، ان اغتال من تحتی ہے، بس یہ ہے جی پوری دعا، نہیں سمجھے؟ اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگتا ہوں، یا الہی میں تجھ سے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اور اپنے دین اور اپنی دنیا کے امور میں عیوب اور برائیوں سے اپنے اہل و عیال اور اپنے مال میں سلامتی مانگتا ہوں۔ اے پروردگار میرے عیوب کی پردہ پوشی فرما، اور مجھے خوف کی چیزوں سے امن میں رکھ، یعنی میری مصیبت اور بلائیں دور فرما۔ اے اللہ تو مجھے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ تیری عظمت اور کبریائی کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ ہلاک کیا جاؤں اچانک نیچے کی جانب سے، یعنی زمین میں دھسائے جانے سے، یہ ہے وہ تو، یعنی الخسف کا الفاظ جو ہے یہ نہیں، من تحتی تک بس، نہیں سمجھے؟ حضور نے کبھی چھوڑی نہیں یہ دعا، ہم نے کبھی پڑھی نہیں یہ دعا، یہ ہے جی ہم جسٹ الٹے ایک دم،
تو آپ لوگ بھی اس دعا کو پڑھو۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان دعاؤں کو جو ہے نوٹ کرتے رہو، جو اپنے آپ جو ہے جیسے یہ زیادہ اہم آ گئی نا کہ نہیں چھوڑتے تھے، تو اس کا مطلب پڑھنی چاہیے ضرور۔ تو اس طرح کی دعاؤں کو آپ لوگ اپنے پاس رکھو لکھ کر کے، اور صبح اور شام میں بیٹھ کر کے ان سب دعاؤں کو ادا کرو، پڑھو۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال حین یصبح، جو کہ صبح کے وقت میں اس دعا کو پڑھ لے، اس دعا کو پڑھ لے گا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جی؟ اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، سمجھے جی۔ اور شام میں اگر پڑھ لیا تو پوری رات کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ دیکھیے کیا ہے وہ دعا، اللہم اصبحنا نشہدک و نشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدا عبدک و رسولک، یہاں تک بس پتہ بھی ہونا چاہیے نا دعا کہاں تک پتہ لگا، ساری تم نے حدیث پڑھ دی، اس کا ترجمہ کرنا پڑ لیا، و رسولک تک، الا غفر اللہ لہ، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اس کو، ما اصابہ من فی یومہ ذالک من ذنب، جو اس دن میں اس سے گناہ ہوئے ہیں، وَإِنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي، اور اگر اس نے پڑھ لیا اس کو شام میں، غفر اللہ لہ ما اصابہ فی تلک اللیلۃ من ذنب، تو رات میں جتنے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رواہ الترمذی، یہ ہے جی۔ اور دیکھو اس میں یہ نہیں ہے کہ 50 مرتبہ ایک مرتبہ، جو ایک مرتبہ آ رہا ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہے بس۔ کون سی دعا؟ اللہم اصبحنا نشہدک و نشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک و ان محمدا عبدک و رسولک، یہاں تک سن میں جی بات۔ ہو بڑی اہم دعا ہے یہ، کیونکہ گناہ تو ہو ہی رہے ہیں صبح شام کتنے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ لوگوں کو میں مطلب کتاب نہیں پڑھا رہا ہوں، ہیرے جواہرات دے رہا ہوں، اور تم ہو کے سودروں کے ساتھ، یہ تو سبق ہو رہا ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے ابھی دیکھ لیں گے پڑھ لیں گے، کیا ہو رہا پڑھ کے بتاؤ، کیسے ہیرے جواہرات بکھرے پڑے ہیں، آدمی عمل کرے کل میدان محشر میں لگ جائے گا پتہ، سب سوچنے بیٹھیں گے، حتیٰ کہ جنت میں بھی افسوس ہوگا اس بات کا، ٹائم کے ضائع کرنے کا، کہ اس سے بہتر تھا کہ یہ دعائیں وغیرہ ہی ہم جو ہے دیکھ لیتے۔ بھئی آدھا گھنٹہ بیٹھ کر کے یہ سب دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، آدھا گھنٹہ شام میں بیٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ جو ہے اب جو صبح میں بیٹھ جاؤ، باقی اپنا کلام پاک پڑھو، کتنا بڑھیا بات ہے۔ مگر نہیں صاحب، یہ تو کتاب چل رہی ہے، استاد پڑھا رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں کہ کیا فرق پڑ لیا۔ وعن ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا، ما من عبد مسلم یقول، جو مسلمان بندہ شام اور صبح کے وقت میں 3 مرتبہ یہ کہے، آگے آئے گا اس میں، ہی اذا امسا، جب شام ہو، و اذا اصبح، جب صبح ہو، ثلاثاً 3 مرتبہ کہے گا، کس دعا کو؟ آگے آ رہی دعا، تو کیا ہوگا اس کا؟ حق ہے اللہ تعالیٰ پر اس بات کا کہ اسے راضی کرے کل قیامت میں، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو راضی کرے گا، اتنا ثواب دے گا کہ بندہ راضی ہو جائے گا۔ بتاؤ، اللہ تعالیٰ خود راضی کر رہا ہے، اس سے بڑی کیا بات ہوگی جی؟ اوہو، کس قدر زبردست روایتیں آ رہی ہیں صاحب، تو حیران ہوں، پریشان ہوں اس چیز سے۔ حالانکہ یہ دعائیں عام طور پر رہتی ہیں زبان پر، لیکن یہ نہیں پتہ۔ دیکھو فضائل کے استحضار کے ساتھ میں دعا پڑھنے سے ثواب ملتا ہے زیادہ، فضائل کا استحضار ہو کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اس پر کیا ملے گا، ورنہ آدمی چھوڑ بیٹھتا ہے پھر ان دعاؤں کو۔ وَإِذَا أَصْبَحَ، جب صبح شام ہو جائے تو 3 مرتبہ پڑھے، کیا؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیّا، نبیّا کے الفاظ آئے ہیں، نبیّا ہی پڑھنا، اور باقی رسولہ کے الفاظ دوسری روایتوں میں جہاں ہیں وہاں ہم اس کو بھی پڑھیں گے۔ فی الحال یہ 3 مرتبہ پڑھنے کی صبح شام کے لیے یہی ہے۔ کہتے ہیں اللہ کان حقا علی اللہ، کہ مگر یہ کہ حق ہو جائے گا اللہ پر، ان یرضیہ، کہ وہ بندے کو راضی کرے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ اور روایت بھی ٹھیک ٹھاک ہے، رواہ احمد و ترمذی، دونوں کتابیں بہت مضبوط ہیں، نہیں ہاں۔ اور چاہو تو اس طرح سے پڑھ لو، وَبِ محمد نبیًّا وَرَسُولًا، دونوں الفاظ آ گئے، اس میں کیا دقت ہے۔ وعن حذیفہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان ینام وضع تحت راسه، کہ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا اراد، جب کہ سونے کا ارادہ کرتے، وضع یدہ، اپنے ہاتھ کو رکھتے، تحت راسه، اپنے سر کے نیچے، ثم قال، پھر اس دعا کو پڑھ دے، اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک،
او تبعث عبادک، دونوں طرح سے روایت میں آیا۔ کیسے؟ یوم تجمع عبادک پڑھ لو، تجمع، یا او تبعث عبادک، یا یوم تبعث عبادک پڑھ لو۔ کیسے پڑھا جائے گا؟ اللہم قنی عذابک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، ایسے پڑھ لو۔ اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک، تو تبعث تجمع میں سے ایک لفظ لیا جائے گا۔ رواہ ترمذی فی محمود عن البراء اسم مائی وعن حفص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان يرقد وضع يده اليمنى، فرماتے وہ آپ سونے کا ارادہ کرتے اپنے دائیں ہاتھ کو رکھتے تحت خدی، اپنے دائیں رخسار کے نیچے رکھتے، ثم يقول، پھر اس دعا کو پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، آگے دیکھو اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک 3 مرات، 3 مرتبہ، کبھی سے بھی جوڑ دو اس میں، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ تو مجھے عذاب سے بچا جس دن کے اپنے بندوں کو اٹھائے گا تو میدان محشر میں۔ نہیں سمجھ میں آئی جی آپ کی بات؟ ہاں اچھا دیکھو جلالین، جلالین شریف دیکھیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو جی کھول لی کتاب۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ لوگوں کو بھی مرنا ہے، مجھے بھی مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، جو یہاں آیا ہے مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، یہ سچائی ہے چاہے کڑوی ہے، اس لیے مرنے کے لیے تیاری کرو، مرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت ریڈی رکھو۔ کیا شعر ہے وہ؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ نہیں سمجھے؟ سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، وہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں قاری حنیف صاحب اس کو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ جَزَاءَ أَعْمَالِكُمْ، فرماتے ہیں کہ بے شک تم بدلہ دیے جاؤ گے، جزاء اعمالکم، اپنے اعمال کی جزا دیے جاؤ گے۔ یوم القیامت، قیامت کے دن تمہیں بدلہ دے دیا جائے گا۔ فمن زحزح بعید عن النار، جو شخص کے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنت فقد فاز، اور جنت میں داخل کیا گیا، وہ کامیاب ہے، کامیابی ہے۔ جہنم سے بچنا، جنت میں جانا اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ نہیں سمجھے؟ اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں نالا غایت مطلوبی ہی، کہ وہ پالے گا اپنے اصل مقصود کو، غایت مطلوبی اصل مقصود کو پالے گا۔ ظاہر سی بات ہے جنت تو اللہ کے دیدار کے لیے ہے، اور دیدار کے مقابلے جنت فیل ہے۔ اللہ کے دیدار جنت ہی میں ہوگا، اس لیے ہمیں جنت چاہیے۔ اللہ کے دیدار سے خالی جنت پھر جنت نہیں ہے، اسی لیے جہنم میں اللہ کا دیدار نہیں ہے۔ تو جہنم میں اللہ کا دیدار نہیں ہے تو وہ جہنم بن گئی، جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہوگا تو وہ جنت کیسے رہ جائے گی؟ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں، تو اللہ کا دیدار کی وجہ سے جنت جنت ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا الْعَيْشُ فِيهَا، فرماتے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی، دنیا کے اندر زندگی جو ہے، دنیا کے اندر زندگی گزار لینا کیا ہے؟ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے، الْباطِل، باطل ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرا پیسہ، میری زمین، میرے جائیداد، میرے روپیے، میرا بینک بیلنس، میرے بچے، میری ماں، میرے ابا، میری اماں، میری بیوی، میرا بھیا، میری بہنا، میرے چچا، میرے تاؤ، سب یہ دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا میں زندگی گزارو، دھوکے کا سامان ہے، اس لیے اپنے کاموں کو کرتے رہو، الجھو مت۔ اس نے مجھے یہ کہا، میں یوں کہوں گی، کیا ضرورت پڑ لے؟ اس نے کہا آخرت خراب کری، تم کیوں اپنی خراب کرو؟ آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔
آگے بڑھتے رہو، عمل میں آگے بڑھتے رہو۔ اس نے کچھ کہا، ٹھیک ہے کل ملیں گے، ٹھیک ہے کسی نے کچھ گالی بک دی، ٹھیک ہے میدان محشر میں ملیں گے۔ کون سا کوئی یہاں رہنا ہے 100 سال 50 سال 30 سال 40 سال؟ بتائیے، جب جہنم کی آگ جو ہے لاکھوں کروڑوں سال وہاں پر زندگی گزارنی ہے بہت سے لوگوں کو، وہ اس پر وہ یوں کہہ رہا ہے گزار لیں گے ہم لاکھوں سال زندگی گزار لیں گے، تو ہم 20 30 سال 50 سال کیوں نہیں گزار سکتے؟ الجھن نہ لیا کرو، الجھن نہ لیا کرو، الجھن نہ لیا کرو۔ میں 1000 بار کہہ رہا ہوں، اس دنیا میں زیادہ الجھن لے کر کے جینے والا آدمی عمل نہیں کر پاتا، یہ ٹینشن ہے۔ اور یہ ساری الجھنیں اسی لیے ہے کہ آدمی عمل نہ کر پائے، نہ قرآن پڑھ پائے، نہ ذکر کر پائے، نہ 3 تسبیحات پڑھ پائے صبح شام کی، نہ جو ہے اپنا سبق یاد کر پائے۔ الجھن الجھن الجھن، ادھر دیکھو تو الجھن، ادھر دیکھو تو الجھن، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے ارے تو کہہ دیا، وہ اپنا بھگتے گا، اس کی قبر حشر میدان سب الگ الگ ہے، تمہارا الگ الگ ہے، آگے بڑھ جاؤ۔ ہاں، اور اگر کوئی بات ایسی ہو جو کنٹرول سے باہر ہو تو اپنے جو بڑے ہیں ان سے رائے مشورہ کر کے پھر اس ایکشن کا ریئیکشن دو، اس ایکشن کا ریئیکشن دو، ہر بات کا ریئیکشن نہ دیا کرتے ہیں، سمجھ ہماری بات؟ ہاں، ہر بات کا ریئیکشن نہیں دیا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ہاتھی، دیکھا کبھی آپ نے ہاتھی گزرتا رہتا ہے اور کتا بھونکتا رہتا ہے، ہاتھی گزرتا رہتا ہے اور کتا بھونکتا رہتا ہے، کتے کے بھونکنے سے ہاتھی پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سوچ کے چلے جاؤ، بس آگے زندگی گزارو۔ اپنا کوئی الٹا سیدھا کہہ رہا ہے تو اب اتنی دیر میں اسے کہو گے اس نے کہہ دیا تو ایسی ہے، اس نے کہا تو ڈبل پیسی ہے، تو ایسی ویسی ڈبل پیسی ہے، 2 باتیں اور بڑھا کر کہہ دی، یہ مت کرو۔ اس نے کہا تو ایسی ہے کہ یہ تو اللہ جانے، بس اور کیا۔ سمجھ ماری بات؟ زیادہ الجھن میں نہ پڑو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان، دھوکہ ہے واقعی میں، الباطل۔ اور یہ دھوکہ کھلتا ہے کہاں؟ موت پر۔ آنکھ مچی، وہ تو ہمارے جماعت والے کہتے ہیں کہ 2 جگہ کھلتا ہے دھوکہ، ایک جماعت میں اور ایک جو ہے آپ کے آنکھ مچنے میں۔ تو یہ جو جماعت کا لفظ بڑھائے گا یہ تو میڈ ان انڈیا ہے، اصل میں تو موت کے وقت ہی کھلتا ہے، ورنہ جماعت والے بھی تو ظاہر سی بات ہے ہر طرح کے ہوتے، یہ تھوڑے کہ جو جماعت میں پہنچ گیا وہ سب بالکل ہو گیا طے کہ یہ آئندہ جو ہے ایسا ہی رہے گا۔ کتنے جماعت میں جانے کے بعد جو ہے تمام گھوم رہے ہیں، الٹے سیدھے کام کر رہے ہیں، تو یہ نہیں ہوتا، یہ تو خیر ان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ اصل یہی ہے موت کے وقت کا دھوکہ، لیکن اس وقت کا دھوکہ کھلا ہوا کوئی کام نہیں آتا۔ ہاں، اس دنیا میں اگر اس نے اللہ کا خوف کیا تو اللہ کے خوف کی وجہ سے دھوکہ کھل جاتا ہے، وہ چاہے جماعت ہو یا مدرسہ ہو یا خانقاہ ہو یا دینی کام یا کچھ بھی ہو، یا کتاب پڑھ لی، کسی کا بیان سن لیا، کسی سے بھی ہو سکتا ہے، وہ دھوکہ کھل سکتا ہے کسی سے بھی۔ تو یہ اصل بات۔ تو بہرحال فرماتے ہیں یتمتع بہ ثمنا قلیلا، تھوڑے سے فائدہ اٹھا لیا جاتا ہے اس سے، ثم یفنا، پھر یہ فنا ہو جائے گی دنیا۔ اجی دنیا فنا ہونا ہو، ہم تو فنا ہو رہے ہیں، دنیا جب ہوگی ہو جائے گی، لیکن اپنے آپ کو دیکھو نا، موت کے وقت فنا ہی ہو رہا ہے۔ جو کہتے ہیں قیامت، ارے قیامت سے ہمیں کیا لینا ہے؟ قیامت سے ہمیں کچھ نہیں لینا، چونکہ قیامت کسی مومن پر آئے گی نہیں، ایک مومن نہیں ہوگا اس ٹائم، ایک بھی ایمان والا قیامت کے وقت میں نہیں ہوگا، سب کافر ہوں گے۔ جب کافر ہے جب ہی قیامت آنی ہے، اگر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا تو قیامت نہیں آنی۔ تو اس کی ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ مسلمان کو قیامت کی کبھی بھی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ مسلمان پر قیامت نہیں آنی، یہ طے ہے، یہ تو کافروں پر آنی ہے۔ ہمیں ٹینشن ہے ہماری جو قیامت آنی، کیا ہماری قیامت تو موت کے ٹائم شروع ہو رہی ہے، آنکھ مچی اگلا سسٹم شروع ہو گیا، قیامت کے حوال شروع ہو گئے، تو ہماری قیامت موت ہے۔ 30 40 سال 50 سال 100 سال کی زندگی جو بھی ہے، اس زندگی کو ہم اپنی ختم پر قیامت سمجھیں، موت پر قیامت سمجھیں، اس قیامت کو چھوڑو، اس سے ہمیں کیا مطلب ہے بتاؤ؟ جب ہمارے پر آنی نہیں انشاءاللہ، ہم ایمان والے ہیں اور ایمان والوں پر وہ قیامت نہیں آنی، تو اس سے ہمیں کیا مطلب ہے؟ ہماری قیامت تو یہ ہے جو موت ہو جائے گی تو موت سے شروع ہو جائیں گے حالات۔ تو دو قیامت کو یہی سمجھو آپ کہ یہ ہے مطلب، بڑی قیامت جب آئے گی آ جائے گی، لیکن چھوٹی قیامت، اور چھوٹی کہا کو یہ بھی مطلب بڑی ہے، چھوٹی سے بھی کیا سمجھو بڑی ہے یہ بھی، مرنے کے بعد سارے اعمال کا سکہ بند ہو جائے گا اپنی طرف سے، جو یہاں سے کوئی بھیجے گا پہنچے گا، اور گارنٹی ہے کوئی بھیجے گا۔ ارے نہیں سمجھے آپ؟ یہ میں قیمتی باتیں کر رہا ہوں آج آپ سے، موت کو یاد رکھنے والا۔ اس لیے حضرت عمر ہیں غالباً یہی ہیں، ان کے انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا کیا بولتے ہیں، موت کا لفظ تھا، اور بھی الفاظ تھے، ان میں سے ایک لفظ تھا موت۔ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ اسے دیکھ دیکھ کر کے موت یاد آتی تھی۔ اسی لیے آپ لوگ بھی اگر انگوٹھی وغیرہ پہنتے ہو، آپ لوگوں کے لیے جائز ہے، ویسے بھی ہمارے لیے تو خیر وہ 4 گرام 300 ملی گرام کی چاندی کی، آپ کے لیے تو اور بھی جائز ہیں، سونے چاندی وغیرہ۔
آرٹیفیشل نہیں پہننا، انگوٹھی لیڈیز کے لیے آرٹیفیشل پہننا ناجائز ہے، باقی آرٹیفیشل پورا زیور پہن سکتی ہے، مسئلہ بیچ میں آگے میں نے بتا دیا، پورے کا پورا زیور آرٹیفیشل پہن سکتی ہے عورت سوائے انگوٹھی کے، انگوٹھی سونا یا چاندی ہی کی ہو، چاہے جتنی بھاری چاہے جتنی ہلکی مرضی۔ مرد کے لیے کوئی زیور نہیں، کوئی آرٹیفیشل نہیں، سوائے 4 گرام 374 ملی گرام یعنی آدھے تولے سے کم کی ایک چاندی ہو ہلکی سی، بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو اب یہ کہہ رہا تھا اگر انگوٹھی میں کچھ لکھوانا ہو تو موت کا لفظ آپ جو ہے اگر لکھوائیں تو بار بار اسے دیکھیں گے موت، بار بار دیکھیں گے موت 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 موت، جب موت یاد رہے گی تو گناہ کرنے میں دقت ہوگی۔ اللہ تبلون فرماتے ہیں کہ تمہیں آزمائش کی جائے گی، حذف منہ نون الرفع، فرماتے ہیں نون رفع کے نون کو نون رفع کو اس سے حذف کیا گیا، لِتَوَالِ النُّونَاتِ چند نونوں کا پیدر پیانے کی وجہ سے، والواو ضمیر الجمع، اور واو اس کے اندر جمع کی ضمیر ہے، لالتقاء ساکنین، ساکنین کے ملنے کی وجہ سے، لَتُخْتَبَرُنَّ ضرور بضرور تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے، امتحان لیا جائے گا تمہارا، کیسے؟ فی اموالکم تمہارے مالوں میں، مال دے کر کے اللہ آزمائے گا، حج کیا نہیں کیا، زکوٰۃ دی نہیں دی، یہ ہے امتحان، ناجائز کاموں میں خرچ کرا کہ نہیں کرا، بالفرائض فیہا والجوائح، فرماتے ہیں کہ فرائض وغیرہ اس کے اندر ادا کیے نہیں کہ، وانفسکم فرماتے ہیں اللہ تمہارا امتحان لے گا تمہارے جانوں کے اندر تمہارے نفس کے اندر، کیسے؟ بالعبادات والبلاء، عبادت کے ذریعے سے اور بلا اور مصیبت دے کر کے امتحان لے گا، کوئی مصیبت آئے گی دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے، یہ عبادات یہ جسم سے بدن سے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، یہ امتحان لے گا۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور ضرور سنو گے تم ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، من قبلکم تم سے پہلے، کون ہے وہ؟ الیہود والنصارى، یہود نصارہ، اور کون ہے؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور تم سنو گے ضرور تم کافروں کی جانب سے، مشرکین کی جانب سے، من العربی، عرب کے مشرکین کی جانب سے تم سنو گے، کیا سنو گے؟ اذن کثیرہ، بڑی تکلیف دہ باتیں، من السب، گالی گلوچ، والطعن، طعن تشنیع، والتشبیب بنسائکم، اور تمہاری عورتوں کو برا بھلا کہا کریں گے۔ التشبیب بنسائکم، تشبیب کہتے ہیں اشعار میں عورتوں کے محاسن کو بیان کرنے کو۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی کسی کی بیوی اور ماں کے متعلق اشعار پڑھے تو ظاہر سی بات ہے بہت دکھ تکلیف کی بات ہے۔ والتشبیب بنسائکم، تمہاری عورتوں کو اشعار میں اس طرح سے بیان کر کے تمہیں دکھ تکلیف دیں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کر لو ذَلِکَ، ان تمام مصیبتوں پر، وَتَتَّقُوا، اور تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے امور میں سے ہیں، بڑے امور میں سے ہے، ای من معزوماتها، یعنی بڑے امور، التی یعزم علیہا، جس کا ارادہ کیا جاتا ہے پختگی کے ساتھ، لوجوبها، ان کی واجب ہونے کی وجہ سے، یہ ہے جی۔ بس جی آپ کا جو ہے وقت ہو چلا ہے۔ جامع ترمذی حصہ دوم دیکھیں جی۔ ابواب الاشربہ بیان کیے جا رہے ہیں، باب ما جاء فی کراہیت ان ینبذ فی الدباء والنقیر، یہ تو ہو گیا فی الدباء نقیر وغیرہ، یہ تو ہو گئے سر، فی السقا والا بھی ہو گیا۔ یہ ہے باب ما جاء فی الحبوب التی یتخذ منها الخمر، یہ باب ہے ان غلوں کے بارے میں، ان دانوں کے بارے میں، یا غلہ مراد ہے جن کی شراب بنائی جاتی ہے۔ یہ باب آیا ہے لگاؤ، یہ باب آیا ہے ان غلوں کے بارے میں جن سے شراب بنائی جاتی ہے۔ شراب کئی طرح سے بنائی جاتی ہے، دیکھو جو سے شراب بنتی ہے، چھواروں سے بنتی ہے، کشمش سے بنتی ہے، منقع سے بنتی ہے، منقع لفظ ہے صحیح، منقع کہتے ہیں اسے ہم لوگ، شہد کی بنتی ہے۔ کس چیز کی ہو گئی؟ دیکھو گیہوں کی، جو کی، چھواروں کی، کشمش کی، منقع کی، شہد کی، یہ کئی طرح سے بنتی ہے شراب، اور جو شراب ان چیزوں سے بنتی ہے، جو ہو چھوارا ہو، کھجور ہو، کشمش ہو، گیہوں، یہ حرام ہوتی ہے اور یہ ناپاک بھی ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ پر لگ گئی تو ہاتھ کو پیشاب کی طرح دھونا پڑے گا، جیسے پیشاب ناپاک ہے ہاتھ پر لگے تو اس کو دھونا پڑے گا، نماز نہیں ہوگی، اسی طریقے سے شراب ہاتھ پر لگ گئی تو وہ ناپاک ہے، وہ دھونا ہی پڑے گا، ایک مسئلہ۔ دوسری بات، جو انگور اور کھجور یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، انگور، کھجور، یہ جو ہے، اور کھجور چھوارا تو ایک ہی ہوتا ہے، ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں جیسے کہ پتے ہیں، کچھ سبزیاں ہیں، ان سے بھی بنتی شراب،
تو یہ شراب کے نام پر تو سب حرام ہیں، لیکن الکحول جسے کہتے ہیں الکحول، تو الکحول اگر وہ خالص انگور سے، جو سے اور کھجور سے، انگور سے، اس طرح کی چیزوں کا بنا ہوا ہے تو وہ حرام۔ اگر کسی عطر میں وہ ہے، پرفیوم میں وہ ہے، تو اس کا لگانا بھی جائز نہیں ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی۔ لیکن عام طور پر آج کل جو پرفیوم استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے اندر یہ والا الکحول حرام والا نہیں ہوتا، الکحول حرام والا ان میں نہیں ہوتا، وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں جن کے اندر وہ حرام والا ہوتا۔ مثال کے طور پر 10,000 روپے کا ایک تولہ، ایک شیشی، 50,000 روپے کی ایک شیشی، 1,00,000 روپے کی ایک شیشی، 22,000 روپے کا ایک تولہ ملتا ہے عود۔ تو یہ تو خیر عطر ہے، لیکن پرفیوم جتنے مہنگے لوگے، پرفیوم مہنگے لوگے تو اس کے اندر الکحول حرام والا ملے گا۔ اس لیے اگر کوئی پرفیوم یوز کرتا ہے اور ہلکا یوز کرتا ہے، 100 200 400 1000 500 کوئی مسئلہ نہیں، تو اس میں وہ شراب والا الکحول جو ہوتا ہے وہ حرام والا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے دارالعلوم کا فتویٰ مفتی تقی عثمانی صاحب کی بیس پر یہ دیا گیا ہے بعد میں کہ یہ پرفیوم اور جو ہے عطر یہ سب استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ ان میں جو الکحول ہوتا ہے وہ حرام والا نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے ابھی قال، لیکن مستورات کے لیے آپ نے روایت مشکات کے اندر پڑھی ہے کہ مستورات کا عطر میں رنگ زیادہ ہو خوشبو کم ہو، مرد والے میں خوشبو زیادہ ہو رنگ کم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مستورات کو عطر یوز کرنا ہے تو بھڑکیلا نہ ہو، بالکل ایسا ہو کہ کوئی بالکل پاس ہی سے کھڑا ہو جائے، بالکل آس پاس، تو ہلکی ہلکی خوشبو محسوس ہو جائے، لیکن ایسی خوشبو کہ جس گلی سے مطلب گزر جائیں اور گلی مہک جائے، یہ عورت کے لیے باہر نکلنے کے لیے منع ہے، ناجائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ ایسا عطر ہو کہ جو خود لگائیں، خوشبو اپنے آپ کو آئے، اور بالکل آس پاس کوئی بیٹھے گا تو اسے تو آ ہی جائے گی، ظاہر سی بات ہے، اور آس پاس سے کوئی گزرا ہے بالکل تو ظاہر سی بات ہے خوشبو آ جائے گی، لیکن ایسی خوشبو جو بھڑکیلی ہو۔ دیکھو آج کل میں ایک آپ سے الگ سے بات کہہ رہا ہوں، زیادہ وضاحت نہیں کروں گا، آپ سمجھ لینا اپنے آپ۔ آج کل کچھ عطر نہیں بلکہ عطر چھوڑو، عطر تو سب اچھے ہوتے ہیں، کچھ پرفیوم اس طریقے کے ہیں کہ جس کے لگانے کے بعد مرد اور عورت کا ذہن خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے عطر کیا نام پرفیوم جو ہے ہمیشہ سوچ سمجھ کر کے لینا، کبھی بھی مہنگے پرفیوم استعمال نہیں کرنا۔ اور یہ آج کل ایکسپیریمنٹ چل رہا ہے یورپ ملکوں کے اندر، اور وہ ایکسپیریمنٹ میں پاس بھی ہو گئے ہیں، ایکسپیریمنٹ میں پاس بھی ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہر پرفیوم استعمال نہیں کرنا ہے، بہت سوچ سمجھ کر کے، بہت غور و فکر سے استعمال کرنے کی چیز ہے اس وقت یہ۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عطر لگاؤ، اور عطر کے اندر بھی ایسا عطر نہ ہو کہ عورتوں کے لیے بھڑکیلی خوشبو نہیں ہونی چاہیے، معلوم بالکل معمولی سی جسے کہتے ہیں، ملوم سی جسے کہتے ہیں نا، بس وہ ہونی چاہیے۔ مرد جو ہے اس طرح کی خوشبو استعمال کر سکتے ہیں کہ جو تھوڑی سی زیادہ ہو، کہ جہاں بیٹھیں آس پاس تک آئے، تو یہ ہے جی، بس اس کو سمجھ لیجئے گا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُف قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ قال حدثنا إبراهيم بن المهاجر عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرا ومن الشعير خمرا، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ان من الحنطة خمرا، کہ شراب بنائی جاتی ہے گیہوں سے بھی، ومن الشعير خمرا، اور جو سے بھی، ومن التمر خمرا، اور کھجور سے بھی، ومن الزبیب خمرا، کشمش سے بھی، منقع کشمش ایک ہی اس میں آتی کیٹیگری میں، ومن العسل خمرا، اور شہد سے بھی شراب بنائی جاتی ہے۔ یہ ہے جی بات، شہد سے بھی شراب بنائی جاتی ہے۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ ھذا حدیث غریب۔ دیکھیں جی، حدثنا الحسن بن علی الخلال قال حدثنا یحیی بن آدم عن اسرائیل نحوہ، وروى ابو حیان التیمی هذا الحديث عن الشعبی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال ان من الحنطة خمرا، بے شک جو ہے حنطہ گیہوں سے بھی شراب ہے، گیہوں سے بھی شراب ہے، بعض گیہوں سے شراب بنتی ہے۔ فضل الحدیث
أخبرنا بذلك أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن ريس عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما ان من الحنطة خمرا، بے شک جو ہے گیہوں سے بھی شراب بنتی ہے. وهذا صح من حدیث ابراہیم المہاجر قال علی بن مدینی قال يحيى بن سعید لم يكن ابراہیم من مہاجر بالقوی، ابراہیم بالمہاجر جو راوی ہیں یہ قوی نہیں ہے، راوی ضعیف ہیں. وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله المبارك قال حدثنا الاوزاعي وعكرمة بن عمار قال حدثنا ابو كثير السحيمي قال سمعت ابا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخل والعنب. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شراب بنتی ہے ان دونوں درختوں سے، کیا کہ النخل کھجور سے، والعنب اور انگور سے. یہ ہے وہ سب سے زیادہ سخت اور حرام جو شراب ہے، وہ سب سے زیادہ جو کیڑا مسئلہ ہے وہ ان دو کا ہے. دیکھو جی، کھجور اور آپ کے انگور، کھجور انگور کی شراب بہت سخت حرام اور جی ناپاک. یہ کس طرح سے بنتی ہے میں آپ کو اس کا ایک چیز بتاتا ہوں. شراب بنانا جو ہے بڑا آسان ہے. آپ کو بتائیں بات، شراب بنانی بڑی آسان ہے، گھر پر بھی بن سکتی ہے، لیکن چونکہ آج کل لوگ جو ہے ان کو بتانا بھی نہیں ہمیں، کہ پتہ لگے ہم نہیں دے دیا ان کو ایسا فارمولہ دے دیا کہ وہ گھر ہی بنا کے پی رہے ہیں. پہلے ہٹی تک جاتے تھے، اب گھر بنا کر کے پی رہے ہیں. ہم تو وہاں سے بھی روکنا ہے، یہاں سے بھی روکنا ہے. دیکھیے کھجور جو ہیں، کھجور آپ پانی کے اندر ڈال دیجئے گا. 10-20 کھجور آپ نے ایک گلاس کے اندر ڈال دی، اسے رکھ دو، ایک دن ہو گیا. ابھی اسے آپ پی سکتے ہو، میٹھا پانی بن گیا ہے. اور اس کو نبیذ کہتے ہیں. نبیذ بڑھیا چیز ہے، بہترین، طاقتور، مقوی ہے بہت زیادہ. آپ لوگ اس کو پئیں گے تو آپ محسوس کریں گے ایک ہفتے کے اندر بہت ہی طاقت محسوس کریں گے آپ. تو ایک تو پوائنٹ یہ، ایک دن گزر گیا آپ نے نہیں پی، 2 دن گزر گئے نہیں پی، 3 دن گزر گئے نہیں پی، اب پینی نہیں ہے. اب اس میں ہلکا ہلکا سا نشہ پیدا ہونا شروع ہو چکا ہے، اب نہیں پینی. جاڑوں میں 2 دن بہت ہوتے ہیں، اور گرمی میں تو 1 دن کے بعد نشہ شروع ہو جاتا ہے. 1 دن بہت ہے. اب آگے چلیں، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، 5 6 7 8 9 10، اب اس میں نشہ پیدا ہو چکا ہے بڑھیا والا. 10 11 12 13 16 15 16 18 19 20، اب اس میں ابال آئے گا اور جو ہے بہت زیادہ ہیوی اس میں پہنچ جائے گی. اب یہ 1 مہینہ ہو گیا جی، 1 سال ہو گیا. اب یہ اتنی خطرناک شراب ہے بے انتہا. شراب سڑنے کے بعد ہی بنتی ہے، سمجھ گئے آپ بات؟ نہیں، یہ کھجور اور انگور سڑانے کے بعد ہی جو اگلی جو اسٹیج ہے وہ شراب کی ہے. سمجھ میں آ رہی جی بات آپ کو؟ تو شراب یہ گھر پر بیٹھے بیٹھے بھی بن جائے گی، اور حرام ہے اس کا پینا. جیسے کہ کوڑے لگتے تھے اس شراب پر، جو آپ کو بتائی نا میں نے آپ سے، یہ گلاس میں رکھی ہوئی ہے، یہ شراب بن گئی ہے 1 مہینے کے بعد، بلکہ 3 دن کے بعد ہی بن گئی ہے. لیکن یہ کہ اس میں اور زیادہ نشہ پیدا کرنے کے لیے اس کو جتنے دن تک رکھیں گے اتنے دن تک ہی جو ہے اس کی شرابیت میں اضافہ ہوتا رہے گا. یہ ہے شراب، بتائیے. لیکن یہ جو مانگتے ہیں دوسری طرح کی مانگتے ہیں، انگلش مانگتے ہیں. انگلش آدھا پوا، کوارٹر، چرس گانجا، فل، آدھا پوا، 100 PM 1000 PM، کچی پکی، یہ سب نام ہے. هذا حدیث حسن صحیح. وابو کثیر السحیمی هو الغبری اسمه یزید بن عبد الرحمن بن غفیلہ. باب ما جاء فی خلیط البصر والتمر. فرماتی یہ باب آیا ہے کچی پکی کھجوروں کو ملانے کے سلسلے میں. گدری کھجور اور چھہارے ملا کر نبیذ بنانا. کچی پکی کھجوریں مختلف، ادھ کچری کو کہتے ہیں بسر، اور تمر کہتے ہیں چھوارا جو سوکھ جاتا ہے، سوکھا ہوا جو ہوتا ہے نا کھجور. یہ ہے جی، دیکھو روایتیں اس کی کئی روایتیں ہیں. وبه قال حدثنا قتيبة، جو آپ کو بتایا میں نے نبیذ کا معاملہ وہ یہی ہے. دیکھو وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نهى ان ينتبذ البصر والرطب جميعا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کچی پکی دونوں طرح کی کھجوروں کو ملا کر نبیذ نہ بنائی جائے. نبیذ کہ صبح میں آپ نے کچھ کھجور اور کچھ جو ہے چھوارے دونوں اس کے اندر ڈال دیے پانی میں، اور اس آپ شام میں پی رہے ہیں، تو دونوں نہیں، صرف کھجور کی بناؤ، بس ایک کی بناؤ، اس سے فائدہ ہوگا. اور چند دن رکھی رہ گئی
تو شراب بن جائے گی۔ ھذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جریر عن سلیمان التیمی عن ابی نضرہ عن ابی سعید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن البصر والتمر ان یخلط بینہما، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا کچی پکی کھجور کو ایک ہی ملایا جائے، ان دونوں کو ملانے سے منع فرمایا۔ ونہى عن الزبیب والتمر، اور منع فرمایا کشمش اور کھجور ان یخلط بینہما، کہ ان کو اکٹھا کھایا جائے۔ کشمش اور جو ہے آپ کے کھجور، ان میں سے ایک ایک چیز لو، سمجھ والی بات نہیں۔ وَنَهَا عَنِ الْجِرَارِ أَن يُنْتَبَذَ فِيهَا، اور منع کیا گھڑوں میں یہ کہ ان کے اندر نبیذ بنائی جائے، گھڑوں میں نبیذ بنانے سے منع کی۔ یہ روایت اوپر بھی آئی تھی۔ موقع محل کی روایتیں ہوتی ہیں، موقع محل کی روایتیں ہوا کرتی ہیں۔ کبھی کسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو کسی اور اس کی جو وجہ ہوتی ہیں وہ وجہ ہوتی ہیں الگ الگ، سمجھ والی بات نہیں۔ کبھی آپ نے کہہ دیا کہ صاحب فلاں فلاں جو برتن ہے اس کے اندر، اب یہ جو دبا نقیر مزفت یہ جو آئے تھے اوپر بھی، ان سے منع کیا تھا آپ نے، یہ ہے جی بات۔ اور بعد میں کہہ دیا کہ نہیں کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ ابھی جو جرار نام کا جو برتن آیا یہاں پر حدیث میں، وہ برتن ہے کہ جس کے اندر مسامات نہ ہو، یعنی پیک والے برتن میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ پیک نہ ہو برتن، بلکہ جیسے گھڑا ہوتا ہے یا جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں ان میں سے نکلتا رہتا ہے باہر کو، لیکن جو ہمارے برتن ہیں نارملی یہ اسٹیل وغیرہ تانبے وغیرہ کے، ان میں سے باہر کو پانی نہیں نکل پاتا، اس لیے اس میں نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ دھات کے برتنوں میں کہاں گیا؟ وفي الباب عن انس وجابر ابي قتادة وابن عباس وام سلمة ومعبد بن كعب عن امه هذا حديث حسن صحیح۔ باب ما جاء في كراهية الشرب في آنية الذهب والفضة، فرماتے ہیں یہ باب آیا ہے سونے اور چاندی کے برتنوں میں پینے کے بیان کی، کراہت کے بیان میں، مکروہ تحریم یعنی ناجائز، کھانا پینا حرام۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے جی بالکل، اور اس میں مرد عورت سب کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب عورتوں کو زیورات پہننے کی اجازت مل گئی ہے تو یہ اپنے جو ہے برتن بھی استعمال کر لیں، نہیں، برتن نہیں، زیورات الگ چیز ہیں۔ تو یہ ہے جی بات۔ عورتوں کے لیے ٹوٹل زیورات جائز ہیں، سونے چاندی کے کیسے بھی پہنیں، اور آرٹیفیشل بھی جائز ہیں سوائے انگوٹھی کے۔ آرٹیفیشل کی انگوٹھی نہیں پہن سکتے ہیں، انگوٹھی صرف اور صرف کائے کی ہونی چاہیے، سونا یا چاندی۔ یہ عورت کی بات چل رہی ہے، چاہے جتنی بھاری چاہے جتنی سستی ہو۔ مرد کے لیے ٹوٹل زیورات منع، ٹوٹل زیورات منع سوائے ایک انگوٹھی کے، اور انگوٹھی کی تعداد بھی ہونی چاہیے، مقدار بھی ہونی چاہیے 4 گرام 374 ملی گرام چاندی، آدھے تولے سے کم، 5 گرام سے بھی کم، 10 گرام کا ہوتا ہے ایک تولہ اس ٹائم، تو اس سے بھی جو ہے آدھے تولے سے بھی کم، 4.25 گرام 4.5 گرام تک بس۔ نہیں سمجھے جی؟ دیکھیے وبه قال حدثنا ابو النار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعب عن الحكم قال سمعت ابن ابي ليلى يحدث ان حذيفه استسقى، فرماتے ہیں بے شک حضرت حذیفہ نے پانی مانگا، فاتاہ انسان بنام من فضہ، تو لے آیا ایک انسان چاندی کے برتن میں پانی، فرماہ بھی، پر اسے پھینک کر کے مارا۔ حضرت حذیفہ نے صحابی رسول ہیں بھائی، وقال انی كنت قد نهيت، کہتے ہیں میں نے تم سے منع کیا تھا، فابى ينتهي، تو اس نے منع تو وہ نہیں مانا۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہى عن الشرب فی آنیۃ الذھب، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا پینے سے سونے اور چاندی کے برتنوں میں، ولبس الحریر بالدیباج، ریشم کم ریشم والا اور تھوڑا ریشم والے میں پہننے سے۔ ریشم دیکھیے، ریشم جو ہوتا ہے یہ کہاں گیا، کئی ٹائپ کا ہوتا ہے ریشم۔ یہ ریشم جو ہوتا ہے کئی ٹائپ کا ہوتا ہے، ایک کو تو کہہ دیتے ہیں ریشم ہی کہہ دیتے ہیں، دیباج کیا نام، ریشم کیا عربی کیا ہے، حریر، اور دیباج بھی ریشم ہی ہوتا ہے، ایک طرح کا دھاگے دار ہوتا ہے، الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ بہرحال حریر دیباج دونوں ریشم ہیں الگ الگ ٹائپ کے۔
فرماتے ہیں کہ ریشموں کے کپڑے پہننے سے منع فرمایا۔ وقال ہی لہم فی الدنیا، کہ یہ تو کافروں کے لیے ہے دنیا میں، ولکم فی الآخرہ، اور تمہیں ملے گا آخرت میں، تمہارے لیے ملے گا حریر دیباج، اس سے بھی بڑھیا بڑھیا ساری چیزیں ملیں گی، لیکن ذرا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، انتظار کرو، بس موت تک کے انتظار کی بات ہے۔ وفی الباب عن ام سلمہ والبراء وعائشۃ، ھذا حدیث حسن صحیح، باب ما جاء فی النہی عن الشرب قائما۔ فرماتے ہیں یہ باب آیا ہے منع کرنے کے بارے میں، یہ باب آیا ہے منع کرنے کے بارے میں کھڑے کھڑے پینے میں، کھڑے ہو کر پینے سے ممانعات۔ دیکھیے بعض کتابوں میں دو کو مستثنیٰ کیا گیا۔ نمبر ایک، وضو کا بچا ہوا پانی لوٹے میں ہو تو کھڑے ہو کر کے پی سکتے ہیں، بیماریوں کا علاج ہے۔ دوسرا، زمزم کا پانی بیٹھ کر بھی پی سکتے ہیں اور کھڑے بھی پی سکتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ کھڑے ہو کر کے ہی پی سکتے ہیں، بیٹھ کر نہیں پی سکتے۔ زمزم کا پانی بیٹھ کر پیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کھڑے ہو کر پی لیا تو یہ بھی جائز ہے، چونکہ اور پانی کھڑے ہو کر آپ نہیں پی سکتے۔ دیکھیے چلیے جی، وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يشرب الرجل قائما۔ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے کہ کوئی شخص پیے کھڑے ہو کر پانی پیے، اس بات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ فقیل، اور کہا گیا، الاکلو کے کھانے کا کیا حکم ہے جی؟ الاکلو قال ذالک اشد، کہ یہ تو زیادہ سخت منع ہے۔ بھائی جب کھڑے کھڑے پینے کے لیے منع کر دیا گیا تو کھڑے کھڑے کھانے کے لیے کیسے ہوگا؟ اور شادی بیاہوں کے اندر مرد عورتیں جانوروں کی طرح کھاتے ہوئے دکھائی دے جائیں گے آپ کو، ایک نہیں ہزار جگہ، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، پاگلوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، نقد ڈھونڈو ادھار ملتے ہیں۔ ذالک اشد ھذا حدیث صحیح، کھڑے ہو کر کھانا کھانا اور زیادہ سخت منع ہے، اس لیے جو ہے پانی بیٹھ کر پیا کرو اور آپ کے کھانا وانا بھی بیٹھ کر کھایا کرو۔ یہ نہیں کہ لے کے روٹی موڑ کر کے روٹی کا کیا بناتے ہیں، ارے روٹی جو موڑتے ہیں کیا بولتے ہیں ہمارے یہاں، ہمارے گاؤں میں اس کو، وہ جو بالغ بچوں کو روٹی موڑ کر کے دے دیتے ہیں رکھ کر کے اندر سالن وغیرہ، جلدی سے بتاؤ، مرغا کہتے ہیں، مرغا، اسے مرغا بنا کر کے دے دیا، مرغا بنا کر کے دینا کہتے ہیں اسے۔ روٹی میں اندر کچھ رکھا، روٹی موڑی، دو جی ہاتھ میں، جاؤ کھاتے رہو پیتے رہو۔ چلو بچوں کی الگ بات ہے، بچے تو بچے ہیں، لیکن جو بڑے ہیں انہیں تھوڑی کرنا چاہیے ایسے کہ روٹی ہاتھ میں لے کر کے گھومتے رہو گھر میں۔ وبه قال حدثنا حميد بن مسعد قال حدثنا خالد بن حارث عن سعيد عن قتادة عن ابي مسلم الجزمي عن الجارود بن على ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم نهى عن الشرب قائما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کھڑے ہو کر کے پینے سے۔ وفي الباب عن ابي سعيد ابي هريره وانس هذا حديث حسن غريب هكذا روى غير واحد من هذا الحديث عن سعيد عن قتادة عن ابي مسلم عن جارود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، وروي عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن ابی مسلم عن الجارود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرمایا ضالۃ المسلم حرق النار۔ یہ کیا ہے جی؟ دیکھیں جی، ضالۃ المسلم حرق النار۔ ایک منٹ، اوہ ہو، کے پیچھے واقعہ ہے، حاشی میں دیکھو سب لکھا ہوا ہے۔ مسلمان کا گم شدہ، پہلے اس کا تو کر لو، ترجمہ تو کر لو۔ مسلمان کا گم شدہ جانور آگ کی لپٹ ہے، مسلمان کا گم شدہ، ضالۃ المسلم، مسلمان کا گم شدہ جانور، حرق النار، جہنم کی لپٹ ہے۔ مطلب یہی ہے، اگر کسی کا اونٹ وغیرہ کہیں ٹہل رہا تھا تو وہ جو ہے اس کو کہ کسی انسان نے پکڑ لیا، اب اونٹ کو جو پکڑ لیا کسی فاسد نیت سے پکڑا ہے، چونکہ نہ پکڑتے اس کے پاس تو سب کچھ رہتا، اپنے گھر پہنچ جائے گا، لیکن نہیں، تو اسے جو ہے
جب پکڑا ہے تو پھر نیت اس کی غلط ہے. تو کہتے ہیں ضالۃ المسلم، مسلمان کا اونٹ اگر گم ہو چکا ہے ہر کو نار تو جہنم کی لپٹ ہے، اسے ہاتھ نہ لگائیو. یہ ہے جی. الگ بات ہے کسی انسان نے پکڑ کر گھر تک پہنچا دیا. والجارود بن المعلا یقال ابن علا والصحیح ابن معلا. یہ ہے جارود کا جو نام ہے اس پر راوی پر بحث ہے. باب ما جاء فی رخصت فی شرب قائما. لیکن دیکھیے اجازت دی گئی ہے کھڑے ہو کر کے پینے میں، وہ کیسے دیکھیے. وبه قال حدثنا ابو سلم بن جنادة بن السلم الكوفي قال حدثنا حفص بن غياث عن عبید اللہ بن عمر عن نافع بن عمر قال فرماتے ہیں كنا ناكل على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نمشي، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے ہوئے کھاتے تھے. ونشرب ونحن قیام، کھڑے کھڑے پی لیا کرتے تھے. ایسا کیسے ہو گیا؟ ارے بھائی روایتیں تو بعد میں آئیں گی، دھیرے دھیرے آئیں گی نا. ایسے تھوڑی دین ایک دم سے آ گیا، پہلے کھاتے پیتے تھے بعد میں رک گئے، بات ختم. فرماتے ہیں کہاں گئے. وبه هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبید اللہ بن عمر عن نافع عن ابن عمر وروى عمران بن حدير هذا الحديث عن ابي البزري عن ابن عمر وابو البزري اسمه يزيد بن عطارد عین پر پیش لگا جنا عطارد، اس کو عطارد پڑھتے ہیں لوگ. وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عاصم الاحول ومغيرة عن الشعبي عن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم شرب من زمزم وهو قائم. یہ آگے دیکھو روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا زمزم کا کھڑے کھڑے، اس کی گنجائش ہے. وفي الباب عن علي وسعد وعبد الله بن عمرو وعائشة هذا حديث حسن صحيح. به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن جعفر عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے پانی پیتے ہوئے. کھڑے کھڑے پیا، بیٹھے بیٹھے بھی پیا آپ نے مختلف اوقات میں، لیکن بہرحال بات وہی ہے کہ بعد میں حضور نے کھڑے کھڑے پینے سے منع کر دیا. هذا حدیث حسن صحیح. باب ما جاء فی التنفس فی الاناء. یہ باب آیا ہے اس بارے میں کہ پانی پینے میں سانس لینا، پانی کے برتن میں پانی پیتے وقت سانس نہیں لینا ہے. برتن کو منہ سے ہٹاؤ، اچھے سے سانس لو، پھر منہ لگاؤ، پھر پانی پیو، پھر ہٹاؤ، پھر اچھے سے سانس لو. یہ شکل ہے. یہ نہیں ہے کہ صاحب وہیں جو ہے لگے برتن منہ سے وہیں سانس لے جا رہے ہیں. اس سے نقصان ہوتا ہے، طبی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، سائنٹیفک اعتبار سے بھی یہ غلط ہے. ظاہر سی بات ہے حضور نے کوئی بات کہی ہے تو سارے سائنس فیل ہیں اس کے سامنے، تو ہم تو اپنے حضور کی بات مانتے ہیں. سائنس کا فائدہ تو ہم اپنا بھی ہو جاتا. وبه قال حدثنا قتيبة ويوسف بن محمد قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس ومالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے برتن میں 3 سانس میں. ويقول هو أمر وأروى، 3 سانس میں پانی پیتے. وہ بات آ گئی پر کہ پانی پیتے تھے 3 سانس کے اندر، اور یوں کہا کرتے تھے وہ امرو، یہ زیادہ مزیدار ہے، وہ اروا، اور یہ زیادہ سیراب کرنے والا ہے. اس سے اچھا خاصا آدمی سیراب ہو جاتا ہے. امراؤ کیا ہے؟ یہ زیادہ سیراب کرنے والے کو بولتے ہیں. اچھا جی. وہ اروا اس کے معنی بھی یہی ہے. تو دونوں کا بل ملا کر کے بات یہ نکلی کہ زیادہ سیراب زیادہ لذیذ ہوتا ہے. اس طریقے سے پینا، آرام سے پینا چاہیے. هذا حدیث حسن رواہ ہشام الدستوانی. کیا ہو گیا؟ ایک منٹ. ورواه هشام الدستوائي عن ابي عصام عن انس وروى غزرة بن ثابت عن اسامة عن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان ينفس في الاناء ثلاثا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں جو ہے سانس لیا کرتے تھے 3 مرتبہ. اس سے مراد کیا ہے؟ برتن میں مطلب یعنی 3 سانسوں میں پانی پیا کرتے تھے. وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن. دیکھو نام کیا ہے؟ بندار بھی نام ہوتا ہے، آپ رکھوا سکتے ہیں. کوئی نام پوچھنے کے لوگ آتے ہیں تو بندار کوئی رکھنا چاہے تو راوی ہے بہت اچھے بندار، حالانکہ رکھے گا نہیں کوئی، ایسا لگ رہا ہے. یہ لوگ باغ بڑے عجیب و غریب نام ڈھونڈتے ہیں. محمد بندار.
وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن صعب الأنصاري عن سمامة عن أنس عن انس بن مالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفذ فی الاناء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین گھونٹوں میں پانی پیا کرتے تھے. ھذا حدیث حسن صحیح. بار بار روایت آ رہی دیکھو. وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا وکیع قال عن یزید بن اسنان الجزری عن ابن لعطاء ابن ابی رباح عن ابی عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا لا تشربوا واحدا کہ نہ پیو تم کسی کو، نہ پلاؤ نہ پیو تم کا شرب البعیر اونٹ کے پینے کی طرح سے پانی نہ پیو. ولیکن اشربوا مسنا یعنی ایک گھونٹ میں نہ پیو پانی. واحد معنی ایک گھونٹ ہے یہاں پر. لا تشربوا واحدا ایک گھونٹ میں سارا پانی نہ پیو. کا شرب البعیر جیسے کہ اونٹ ایک گھونٹ میں سارا پانی پی جاتا ہے. ولیکن اشربوا مسنا وثلاث لیکن تم 2 یا 3 گھونٹ میں پیو. وسموا اذا انتم شربتم اور بسم اللہ پڑھو جب تم پینے لگو. واحمدوا اذا انتم رفعتم اور جب پانی پی چکو تو الحمدللہ کہو. 6 کی کتنی سنتیں ہیں؟ 6 سنتیں. پانی پینے کی موٹی 6 سنتیں ہیں. یاد ہیں آپ کو؟ 2 تو یہی ہو گئی، نوٹ کر لو کہ پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ یا پڑھ لیں الحمدللہ رب العالمین مرضی ہے. 2 سنتیں ہو گئی جی. 4 کون سی ہیں؟ میں بتاتا ہوں اپنے انداز میں، آپ کو یاد ہو جائیں گی ایک دم. بیٹھ کر دیکھ کر 3 سانس دایاں ہاتھ. بیٹھ کر دیکھ کر 3 سانس دایاں ہاتھ. کہو ذرا 2-4 بار. بیٹھ کر دیکھ کر 3 سانس دایاں ہاتھ. بیٹھ کر دیکھ کر 3 سانس. تھوڑا تیز کہو. ہاں بس بیٹھ کر دیکھ کر 3 سانس دایاں ہاتھ. بیٹھ کر دیکھ کر 3 سانس دایاں ہاتھ. ایسے یاد کرو گے یاد ہو جائے گی. بعد میں اس کو اپنے اعتبار سے کر لینا. بیٹھ کر مطلب بیٹھ کر پینا، دیکھ کر مطلب دیکھ کر پینا، 3 سانس مطلب 3 سانس میں پینا، اور جو ہے دایاں ہاتھ مطلب دایاں ہاتھ سے پینا، سیدھے ہاتھ سے پینا. تو بیٹھ کر دیکھ کر 3 سانس دایاں ہاتھ. بیٹھ کر دیکھ کر 3 سانس دایاں ہاتھ. بتاؤ یاد ہوگی نہیں؟ 6 کی 6 1 سیکنڈ کے اندر یاد ہو جاتی ہیں ایسے اس انداز میں. ہے آسان نہیں؟ 2 تمہیں یاد ہوئے گئی ہیں آگے پیچھے کی ہے. بسم اللہ پڑھنا، الحمدللہ کہنا، یہ تو آگے پیچھے کی ہے. 20 کی، اور 20 میں کتنی؟ بیٹھ کر دیکھ کر 3 سانس دایاں ہاتھ. لو جی یاد ہوگی. 6 کی 6 ہاتھوں ہاتھ. ہاں بیٹھ کر دیکھ کر 3 سانس دایاں ہاتھ. بیٹھ کر دیکھ کر 3 سانس دایاں ہاتھ. ھذا حدیث غریب. ویزید بن سنان الجزری ہوا ابو فروۃ الرہاوی. یاد نہیں ہو پاتی ایک دم سے، آدمی جو ہے نا گھومتا رہتا کہ کیسے یاد کروں. ہم نے نیا انداز لیا ہے، اس میں تم ایک دم یاد کر لو گے. اللہ اکبر. بس کریں جی، چلیے گا. مسلم شریف اول میں کیا ہے؟ اچھا شروع سے بیان کی جا رہی. ہاں تو جلد اول میں جو شروع سے بیان کیا جا رہا ہے، شروع سے راویوں کے جھوٹے ہونے کے بیان میں وہ چل رہا ہے. ٹھیک. ہاں وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر کے استعمال کرنا جائز ہے. لوٹے سے کریں گے جبھی تو ہوگا. لوٹے سے کریں گے جبھی تو ہوگا. اب یہ جو ٹونٹیوں میں کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہوگا؟ ہاں لوٹے سے تو ہو جائے گا. اور اس میں شفا بھی ہے. بعض جو ہے جگہوں پر لکھا ہوا دیکھا ہے کہ شفا بھی ہے اس میں. دیکھو ابھی بھیج دیتے ہیں آپ کو ایک چیز اس میں. اللہ اکبر. حضرت علی کی روایت ہے اس میں. ایک منٹ ابھی بتاتے ہیں آپ کو. حضرت علی دیکھو جی یہ ہے. ایک موقع پر حضرت علی نے وضو فرمایا. وضو کے بعد بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لیا. کھڑے پی لیا. اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا تھا. یہ روایت آپ کی آئے گی اسی میں جو کتاب آپ کو پڑھی نا بھی آپ نے کتاب، یہ اسی میں آئے گی ایک جگہ روایت. یہ تو حضرت علی کی روایت ہے. کھڑے پیا وضو کا بچا ہوا پانی.
اور یوں کہا کہ میں نے ایسے ہی حضور کو کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت سعید بن یزید سے روایت ہے کہ میری خالہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لے گئیں، عرض کیا اے اللہ کا رسول، میرا بھانجا بیماری کی وجہ سے بے چین ہے۔ آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی، پھر آپ نے وضو فرمایا، میں نے آپ کے وضو کے بچا ہوا پانی پی لیا۔ یہ دیکھیے آپ، حضرت ابو جحیفہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دوپہر کے وقت ہمارے تشریف لائے، آپ کے پاس وضو کا پانی لایا گیا، آپ نے وضو فرمایا، پھر لوگ آپ کے وضو کا باقی ماندہ پانی پینے لگے اور بدن پر ملنے لگے۔ یہ بطور نمونے کے دو تین حدیثیں ہیں۔ تو وضو کا بچا ہوا پانی وضو کے آداب میں سے ہے کہ اسے پیا جائے، اور چاہے تو کھڑے کھڑے پیے، چاہے بیٹھے بیٹھے، لیکن کھڑے ہو کر پینا جائز ہے۔ نہیں سمجھے جی آپ بات؟ یہ ہے، بھیج دوں، دیکھو یہ لو جی، کون سا نمبر چل رہا ہے؟ ہاں یہ والا ہی ہے، اسی پر بھیج رہا ہوں۔ یہ بات سنی گئی ہے لوگوں سے، ہم سے بھی پوچھا لوگوں نے جی۔ نہیں، زمزم کا پانی بھی 3 سانس میں، اور کھڑے ہو کر جو وضو کا پانی ہے 3 سانس میں۔ یہ سب 3 سانس کے پانی 1 سانس والا ہے نہیں۔ یہ چل رہا ہے آج کل، مشہور ہے کہ زمزم کا پانی 1 گھونٹ میں پی جاؤ۔ کیوں پی جاؤ 1 گھونٹ میں بھائی؟ روایت میں ہے کہ 3 سانس میں پینا ہے اسے بھی، وہ روایت لکھی دیکھو، دیوبند کے فتوی بھیجا۔ دیکھیے مشکات الاثار ہے، یہ حدیث لکھیں 246 246 200 کتنا ہے 46 246۔ دیکھیے یہ کلام پاک کی آیت ہے، اس میں قال اللہ تعالی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں ہے کسی مشورے میں خیر نہیں ہے، سرگوشیوں میں خیر نہیں ہے، کسی مشورے اور سرگوشیوں میں خیر نہیں ہے، مگر خیر کہاں ہے؟ الا من امر بصدقۃ، مگر یہ کہ صدقے کا مشورہ ہو، حکم دے مشورے کے اندر خیرات کا تو اس مشورے میں خیر ہے، او معروف، یا کسی نیک کام کا مشورہ ہو، او اصلاح بین الناس، لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کا، مصالحت کا مشورہ ہو، اس میں خیر ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو شخص کے کرے گا اس کو اللہ کی رضامندی کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو عن قریب دیں گے ہم اس کو اجر عظیم۔ مشورہ کیا کرو گھر میں ہر کام کے لیے، مشورہ کرنے کا ثواب ہے، دیکھو یہ اپنے گھر میں مشورہ کیا کرو، مشورہ کرنے کا ثواب ہے۔ عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں روزے دار روزوں، نماز اور صدقے سے اونچے درجے کی نیکی؟ کیا میں تمہیں نہ خبر کر دوں افضل من درجۃ الصیام والصدقۃ والصلاۃ والصدقہ، روزہ، نماز اور صدقے کے درجے سے بھی زیادہ افضل نیکی نہ بتا دوں تمہیں؟ قالوا بلا، صحابہ نے کہا کیوں نہیں، ہاں بتا دیجیے یا رسول اللہ۔ نفلی روزوں سے افضل، نفلی نماز سے افضل، نفلی صدقے سے افضل ہے یہ نیکی، کیا ہے؟ قال، حضور نے فرمایا صلاح ذات البین، آپسی صلح صفائی، آپسی صلح صفائی کرنا، صلح صفائی کا درجہ دیکھ لو کتنا بڑا ہے، نفلی روزے رکھنے سے بڑھیا، نفلی نماز پڑھنے سے بہتر، نفلی صدقہ دینے سے بہتر، آپسی صلح صفائی۔ فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اس لیے کہ آپسی باہمی فساد، باہمی اختلافات، فساد ذات العین، باہمی اختلافات کا فساد، ہی الحالقہ، یہ مونڈ دیتا ہے نیکیوں کو، جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ کر کا جو ہے صاف ہو جاتا ہے سر، گنجا ہو جاتا ہے سر، اسی طریقے سے یہ جو ہے آپسی اختلافات نیکیوں کو مونڈ دیتا ہے، نام اعمال کو صاف کر دیتا ہے۔ وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور روایت کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، انہ قال، روایت یہ کی جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ بے شک حضور نے فرمایا، یہ الفاظ جو روایت میں ہیں، یہ الحالقہ، کہ وہ مونڈنے والی ہے، لا اقول تحلق الشعر، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ
یہ بالوں کو مونڈ رہی ہے، بالوں کو نہیں مونڈتی ہے، یہ آپسی اختلافات، وہ تو اس طرح مونڈتا ہے، ولیکن تحلق الدین، لیکن یہ دین کو مونڈ دیتا ہے۔ عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، من اعتذر الی اخیہ، جو اپنے بھائی سے عذر خواہی کرے، جو قبول کر لے اپنے بھائی کا عذر، جو شخص اپنے بھائی کی طرف عذر کہے، یعنی اپنے بھائی سے اپنا عذر بیان کرے، فلم یعذرہ، اور وہ اس کا عذر قبول نہ کرے، کتنا بڑا گناہ ہے، دیکھو بھئی، جو شخص کے کسی کو اپنا عذر بتائے، فلم یعذرہ، اور وہ اس کا عذر قبول نہ کرے، کان علیہ مثل خطیۃ صاحب مکسن، فرماتے ہیں کہ اس پر ظلمن ٹیکس وصول کرنے والے کا گناہ ہوگا۔ جیسے ایک آدمی ظلمن ٹیکس وصول کرتا ہے، ہفتہ وصول کرتا ہے، ہفتہ وصول کرنے والے گنڈے بدماش پر جتنا گناہ ہوتا ہے، موالی گنڈے بدماش موالی پر جتنا گناہ ہوتا ہے ٹیکس وصول کرنے میں، امت کو پریشان کرنے میں، ایسا ہی عذر کو قبول نہ کرنے میں گناہ ہے۔ اس لیے اگر معقول عذر ہو تو اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ عن ام کلثوم بنت عقبۃ انها سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام کلثوم بنت عقبہ فرماتی ہیں کہ بے شک انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا کہتے ہوئے کیا، لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فیقول خیرا، وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرواتا ہو، وہ جھوٹا نہیں ہے۔ دیکھو، لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنے میں تھوڑا سا جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، تو کہتے ہیں یہ جھوٹ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، اب ادھر جا کر کہا کہ جناب آپ سے تو بڑی محبت کرتا ہے وہ، ایسی باتیں کرتا آپ کے بارے میں کہ بتائیے، اور آپ ایسے برا بھلا کہہ رہے ہیں انہیں، وہ تو کہہ رہا ہے کہ بڑا اچھا آدمی ہے، کہ اچھا میرے بارے میں اچھا کہہ رہا، اب ادھر گیا کہ بھئی تم تو برا کہہ رہا ہو نا، وہ تمہارے بڑا اچھا کہتا ہے، دونوں طرف جو ہے اس طریقے تمہیں اچھا کہتا ہے، اینڈ یہ کہ وہ دونوں مل گئے، تو کہتے ہیں فیقول خیرا، لیکن بہتر بات کہے، وینمی خیرا، اور خیر کو بڑھاوا دے، اچھی باتوں کو بڑھاوا دے۔ اچھی بات یہی ہے کہ وہ آپ کے بارے میں اچھی باتیں کر رہا ہے، سمجھ میں آئی جی بات، یہ لیس الکذاب، یہ تین باتیں ہیں، تین جگہوں پر جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، اس میں سے ایک آ گیا تمہارے پاس، یہ آپسی صلح صفائی میں جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے کہ دونوں آپس میں مل جائیں، دوسرا جہاد کے موقع پر جھوٹ بولنے کی گنجائش ہے، جیسے سامنے دشمن آیا کچھ بھی کہہ دیا کہ ارے وہ آ گیا، اس نے پیچھے دیکھا ہم نے مار لیا، اور تیسرا میاں بیوی کے درمیان یہ جو ہے کچھ جھوٹ، چھوٹے موٹے جھوٹ اس طریقے کے ہو سکتے ہیں کہ تمہارے لیے چاند تارے توڑ کر لاؤں گا، اب یہ جھوٹ ہی تو ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، 5 لاکھ کا جوڑا پہناؤں گا، 1 کروڑ کی انگوٹھی لاؤں گا، بس یہ جو ہے بولنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ منہا، اور نیکی کے ابواب میں سے ہے، حسن الظن، اچھا گمان کرنا بھی نیکی کے ابواب میں سے ہے، ہمیشہ دوسرے آدمی سے اچھا گمان۔ دیکھو، ایک آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا تو ہمیشہ یاد رکھو، اس ایک گناہ کی وجہ سے اس کی 99 خوبیوں سے منہ نہ موڑو، جب ایک گناہ ہے 99 خوبیاں ہیں تو 99 خوبیوں پر نگاہ رہو، ہو جاتا ہے گناہ، انسان ہے، ہم تو ایک کی بات ذہن میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نبی ہے اس وقت، جب کوئی نبی آنا نہیں ہے، نبی ہے بھی نہیں، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تو گناہ ہوگا، کتنا بڑا ولی قطب ابدال ہو، گناہوں سے معصوم نہیں ہو سکتا، اللہ اسے گناہوں سے بچا لے تو بچا لے، اور گناہ تو ہوگا، اور گناہ ہوگا تبھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ آپ نے روایت نہیں پڑھی کہ بنی آدم سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، اور بہترین خطا کار گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرے، بس انسان کو چاہیے کہ توبہ کرتا رہے، تو توبہ الگ چیز ہے، لیکن بہرحال ہمیں حسن ظن ہی رکھنا ہے، حسن الظن من حسن العبادہ، حسن ظن بہترین عبادت ہے۔ دیکھو، حسن ظن، سامنے والے کے ساتھ حسن ظن کرنا، اس کا گناہ ہے اس کے باوجود بھی کیا کرنا، حسن ظن کرنا کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی عبادتیں ہیں، ایک خوبی تھوڑی ملے گی، ہزاروں خوبی ملیں گے ایک آدمی کے اندر،
ایک برائی اس کی وجہ سے اتنی ساری خوبیوں سے منہ نہیں موڑنا چاہیے. بس چلیے گا جی. چلیے اب فوراً سبق سناؤ، فوراً سناؤ. دیکھیں جی، بخاری شریف کتاب الانبیاء. مائک بند کریں جی آپ لوگ، یہ سوم والوں کا مائک کھلا ہوا ہے. وبه قال حدثنا ابو كريب وموسى بن حزام قال حدثنا حسين بن علي عن زائد عن ميسرة الاشجعي عن ابی حازم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو میں نے کل کہا تھا روایت دوبارہ پڑھائیں گے. استوصوا بالنساء، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کو قبول کرو. فإن المرأة خلقت من ضلع، اس لیے کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی صفت پر پیدا کی گئی ہے. وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فرماتے ہیں کہ سب سے ٹیڑھا پن جو پسلی کے اندر ہوتا ہے اوپر والی میں ہوتا ہے. فإن ذهبت تقيم، بس اگر تو اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا، کسرتہ تو اسے توڑ بیٹھے گا. وإن ترکتہ، اور اگر تو اسے چھوڑ دے ایسے ہی، لم يزل عوج، تو برابر وہ ٹیڑھا پن باقی رہے گا. فاستوصوا بالنساء، عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کو قبول کرو. دیکھیے دو باتیں ہوتی ہیں، ایک چیز کا سیدھا ہونا اور ایک چیز کا ٹیڑھا ہونا. ہمیشہ یاد رکھنا کہ ٹیڑھا ہونا عیب نہیں ہوتا ہے. ہمیشہ ایسی ہزاروں لاکھوں چیزیں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جس کے اندر ٹیڑھا پن عیب نہیں بلکہ سیدھا پن عیب ہے، بلکہ سیدھا پن عیب ہے. دیکھو مثال کے طور پر ایک چمچ ہوتا ہے، چمچ پہ وہاں سے تو بالکل سیدھا ہوتا ہے لیکن آگے سے ٹیڑھا ہوتا ہے. اس میں چمچے میں جبھی آپ گھی نکال سکتے ہیں، جبھی آپ اس کے اندر کوئی سامان رکھ کر کے کھا سکتے ہیں، چاول کھا سکتے ہیں، جب آگے سے وہ مڑا ہوا ہو. اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے یا نہیں ہے؟ اور چمچہ ٹیڑھا ہونا یہ اس کی برائی ہے یا اس کی خوبی ہے؟ اگر وہ سیدھا ہوتا تو اس کی برائی تھی. معلوم ہوا کہ ٹیڑھا ہونا عیب نہیں ہے بلکہ سیدھا ہونا یہاں عیب ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے گا، آپ نے دیکھے ہوں کتنے گلاس آپ نے دیکھے ہوں گے، اور اس گلاس کی بناوٹوں کے اندر بھی ٹیڑھا پن ہوتا ہے خوبصورتی کے لیے. تو معلوم ہوا کہ ٹیڑھا پن عیب نہیں ہوتا بلکہ خوبصورتی کے لیے گلاسوں کی بناوٹ کے اندر بھی ٹیڑھا پن ڈال دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں، آپ کے گھر کے اندر گیس چولہا ہوگا، گیس چولہے کے پر ہنڈیا رکھنے کا جو ہوتا ہے اسٹینڈ، وہ اس اسٹینڈ کو سیدھا کیسے کرو گے؟ اس کو ٹیڑھا کرنا پڑتا ہے. ٹیڑھا کر کے اس پر ہنڈیا بڑھیا طریقے سے رکھی جاتی ہے، کھانا پکتا ہے. معلوم ہوا کہ اسٹینڈ کا ٹیڑھا پن عیب نہیں بلکہ اس کی خوبی ہے. ہمیشہ یاد رکھے ہر چیز ٹیڑھی، ٹیڑھے کا مطلب برائی نہیں بلکہ ٹیڑھے کا مطلب اس کی اچھائی ہوتا ہے. اب اگر جو چیزیں ٹیڑھی کام آ رہی، جیسے کہ آپ کے تالا ہوتا ہے، اس کا تالے کا اوپر کا جو کنڈا ہوتا ہے وہ ٹیڑھا ہی ہوتا ہے، گول گھما ہوا ہوتا ہے. اگر یہ سیدھا ہو تو پھر اس کے اندر عیب ہوگا، ٹیڑھا پن اس کی خوبی ہے. اب بتاؤ کتنی چیز آپ کو گناؤں میں، مجھے بتاؤ آپ. اس میں لاکھوں ہزاروں کروڑوں چیزیں دنیا میں دیکھو گے تو وہ ٹیڑھی ہیں اور ٹیڑھا پن اس کا عیب ہے. گول ہے، گول پن اس کا عیب. اور جو ہے ایسی چیز آپ دیکھو گے کہ جو سیدھی ہے، سیدھی پن اس کا عیب ہے. تو ہر چیز ٹیڑھا میڑھا گول مٹول سب عیب بھی بن جاتا ہے، اور ٹیڑھا میڑھا سیدھا سب یہ خوبی بن جاتا ہے. تو عورت کے حق میں ٹیڑھا پن یہ عیب نہیں ہے بلکہ اس کی خوبی ہے. اگر یہ خوبی اس کے اندر نہ ہوتی تو جو عورت کی صفت ہے وہ صفت پیدا نہ ہوتی. کیا ہے صفت؟ آپ لوگوں کے بارے میں بیان کر رہا ہوں. دیکھو شاید کہ اتنا آپ لوگ نہیں جانتے اپنے بارے، اتنا ہم جانتے ہیں. دیکھو عورت کی صفت کیا ہے. عورت کی صفت لو کوالٹی اور ہائی کوالٹی، میڈیم کوالٹی نہیں ہے. اسی وجہ سے، اس روایت کی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ٹیڑھا پن جو آپ بات کر رہا ہوں نا، اس ٹیڑھے پن کی وجہ سے اللہ نے اس کے اندر ایک بات رکھی ہے. جب یہ اچھائی میں لگتی ہے تو اتنی زیادہ لگتی ہے کہ تہجد بھی پڑھے گی، اشراق بھی پڑھے گی، اور جو ہے 5 نمازیں پڑھے گی، اور ذکر و اذکار، تسبیح، 3 تسبیحات، قرآن کا پڑھنا، یہ کرنا وہ کرنا، شوہر کی اطاعت، بالغ بچوں کو دیکھنا، ماں باپ کی اطاعت، شوہر کی اطاعت، ایسی ہو جائے گی. یہ اعلیٰ کوالٹی میں چلتی ہے. اور جب یہ سب کچھ چھوڑ بیٹھتی ہے، برائی میں جاتی ہے، تو پھر یہ اسفل سافلین ہو جاتی ہے، بالکل لو کوالٹی میں چلی جاتی ہے. اس میں میڈیم نہیں ہوتا. یا تو اس کا مطلب بلڈ پریشر بالکل لو ہے یا پھر ہائی ہے، میڈیم نہیں ہے. یاد رکھنا آپ، عورت کی صفت میں میڈیم کوئی چیز نہیں ہے. عورت کی صفت میں دونوں چیزیں بہت زیادہ ہیں. نفرت بہت زیادہ،
محبت بہت زیادہ، یہ دونوں کوالٹی ہیں، بیچ میں نہیں ہے، میڈیم نہیں ہے۔ مرد کے اندر 3 کوالٹی ہوتی ہیں، لو کوالٹی، میڈیم کوالٹی، ہائی کوالٹی۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ کبھی کبھی ہائی بھی ہوتا ہے، وہ غصہ ہائی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بالکل لو ہو جاتا ہے، اس کا مزاج گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے بہت زیادہ، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بیچ میں بھی رہتا ہے، میڈیم کوالٹی پر بھی زندگی گزار لیتا ہے۔ لیکن عورت کی صفت اسی وجہ سے کہ وہ ٹیڑھے پن والی جو خوبی اس کے اندر ہے، اس میں سے میڈیم والی صفت ختم ہو گئی ہے۔ اب وہ یا تو اچھائی میں آگے بڑھ جائے گی بہت زیادہ، یا برائی میں آگے بڑھ جائے گی بہت زیادہ، بیچ میں نہیں رہ سکتی، وہ بیچ کا مزاج نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنی اس خوبی کو آپ پہچانو۔ جب آپ جان گئے ہو کہ مستورات کی خوبی ہے کہ اگر وہ گناہوں میں لگے گی تو بہت ہیوی لگے گی، تو اس میں نہیں لگنا، اب دین میں لگنا ہے۔ اب دین میں لگنا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہائی کوالٹی میں لگے گی، تو دین میں ہائی کوالٹی اپنانا، عورت کی اس خوبی کو اپنانا چاہیے۔ تب آپ کو لگ گیا پتہ، یہ نہ سمجھیں کہ اس روایت سے سب ہمیں تو ٹیڑھی سے ہمیں تو کہہ دیا گیا ٹیڑھ ہیں۔ دیکھو ٹیڑھا پن ہر جگہ برائی تھوڑی ہوتی ہے، ایسی کتنی ہزاروں لاکھوں چیزیں ہیں۔ اگر موبائل کے اندر ٹیڑھی ہو کر کے چپ نہ لگے تو چپ ٹیڑھی، جو اس کے اندر چپ نہیں کیا بولتے ہیں آئی سی، اس کے اندر بہت ساری آئی سی ہوتی ہیں، اگر یہ ٹیڑھی ہو کر کے نہ لگے تو موبائل نہیں چلے گا۔ یس، ایسی ہزاروں چیزیں ہیں، چاہے چارجر ہو یا کچھ بھی ہو، ان کے اندر ٹیڑھا پن نہ ہو، ساری چیزیں سیدھی سیدھی ہوں تو نہیں لگے گا۔ گھر کے اندر جا کر کے دیکھنا، گھر کے اندر قدم رکھتے ایسی ٹیڑھی ٹیڑھی چیزیں آپ کو ملیں گی گھر کے اندر، اور وہ خوبی کہلائیں گی، وہ خوبی کہلائیں گی۔ یہ نہیں کہ صاحب یہ تو ٹیڑھی چیز ہے اسے باہر پھینکو اس لیے کہ ٹیڑھا پن عیب ہے، نہیں، ٹیڑھا پن عیب نہیں ہوتا ہے۔ ٹیڑھا پن اس میں عیب ہے جسے سیدھا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی بھی ہیں کہ سیدھی سیدھی رہیں، مان لیجئے مینار ہے، مینار کھڑا ہے سیدھا، ابھی مینار کھڑا ہے، ابھی اگر ہو جاوے ٹیڑھا ادھر کو رک جائے تو گر جائے، کسی کے اوپر مرمرا جائیں گے بہت سارے لوگ، سمجھ گئے آپ بات؟ تو جو سیدھی ہونی چاہیے اس میں ٹیڑھا پن عیب ہے، اور جو ٹیڑھی ہی ہونی چاہیے اس میں سیدھا پن عیب ہے، اس میں سیدھا پن عیب ہے۔ معلوم ہوا کہ اس روایت کے اندر جو ہے بہت بڑی خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ نے یہ خوبی ان کے اندر رکھی ہے۔ اب دوسری بات میں بتا چکا ہوں آپ سے کہ ان میں میڈیم کوالٹی پہ نہیں چلتی ہیں، بلکہ یہ ہائی کوالٹی اور لو کوالٹی چلتی ہیں۔ یا تو گناہوں میں اتنے زیادہ گھس جائیں گی جس کی کوئی انتہا نہیں، اور اس کے بعد دیندار بنیں گی تو ایسی دیندار بنیں گی کہ کوئی مائی کا لال مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ اب آپ کو میں ایک کلام پاک کی آیت سناتا ہوں، اس سے سمجھو آپ۔ فرماتے ہیں انہو کان ظلوما جہولا، بے شک انسان بڑا جاہل، بڑا ظالم ہے۔ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب نے فرمایا، اس عبارت کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ نے انسان کی بہت بڑی خوبی بیان کی ہے۔ انسان سے مراد سب، مرد اور سب، انسان کی بہت بڑی خوبی اس کے اندر۔ اب خوبی ہے یہ بہت بڑا ظالم، بہت بڑا جاہل ہے، اب بتائیے خوبی ہے؟ لے حضرت فرماتے بہت بڑی خوبی اللہ نے بیان کر دی ہے۔ کیسے؟ کہ بہت بڑا جاہل وہ بنے گا جو بہت بڑا عالم بن سکتا ہو، جو بہت بڑا عالم نہیں بن سکتا اس کو بہت بڑا جاہل کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ بہت بڑا ظالم وہی بنے گا جو بہت بڑا انصاف والا بھی بن سکتا ہے۔ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جب بہت بڑے جاہل بن سکتے ہو تو بہت بڑے عالم بھی بن سکتے ہو، بہت بڑے ظالم بن سکتے ہو، بہت بڑے انصاف والے بن سکتے ہو۔ اسی لیے کسی گدھے کو کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ جو گدھا ہے نا بہت بڑا جاہل ہے گدھا، ارے جاہل کا لفظ گدھے پر استعمال نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ جاہل گدھا عالم نہیں ہوتا، جب گدھا عالم نہیں ہوتا تو جاہل بھی نہیں ہوتا۔ شیر کو نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت بڑا ظالم ہے، وہی ظالم وہ ہوگا جو بہت بڑا انصاف کرنے والا ہوگا۔ تو دونوں صفتیں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ اس کا جو ہے اس کو ہم یعنی اس کا مد مقابل اور مخالف لفظ بہت بڑا عالم اور بہت بڑا منصف، یہ یہیں سے معلوم ہوا۔ تو اللہ نے فرمایا بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا جاہل ہے، اس کا مطلب بہت بڑا عالم بن سکتا ہے، بہت بڑا منصف بھی بن سکتا ہے۔ تو ہمیں تو دکھائی دے رہا تھا کہ صاحب اس بڑی بڑی برائی بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھو بہت ساری روایتیں اس طرح کی آئیں گی کہ جب آپ اس کا ان کا ترجمہ اپنے آپ دیکھیں گے، یہ آپ ہی کے حساب سے ہے، مولوی کے حساب سے ہے۔ دیکھیے ترجمہ جہاں سے کراؤں وہیں سن لینا، باقی ترجمہ نہیں کراؤں گا۔
وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فرماتے ہیں وہ سچوں کے سچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان یہاں سے روایت کا میں ترجمہ نہیں کروں گا، ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما ثم یکون علقۃ مثل ذلك ثم یکون مضغۃ مثل ذلك ثم یبعث اللہ الیہ ملکا باربع کلمات. پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا اس کی جانب ایک فرشتے کو 4 کلموں کے ساتھ، 4 باتوں کے ساتھ. فیکتب عملہ تو لکھ دیتا، فیکتب عملہ اس کا عمل وہ لکھ دیتا ہے، واجلہ اس کی مدت موت لکھ دیتا ہے، ورزقہ اس کا رزق بھی لکھ دیتا ہے، وشقی و سعید بدبخت ہوگا یا سعید ہوگا، نیک وقت ہوگا. ثم ينفخ فیہ الروح پھر اس کے اندر روح کو پھونک دیا جاتا ہے. فإن الرجل لا يعمل بعمل اہل النار فرماتے پھر انسان عمل کرتا ہے، اہل جہنم والا عمل کرتا رہتا ہے، حتی یکون ما یکون بینہ وبینہ الا ذراع یہاں تک کہ جہنم اور اس کے درمیان میں 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فیسبق علیہ الکتاب تو کتاب کا لکھا ہوا لوح محفوظ کا لکھا ہوا اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. اچانک وہ فیعمل بعمل اہل الجنت جنتی لوگوں کا عمل کرنے لگتا ہے، فیدخل الجنہ اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اور بے شک مرد عمل کرتا ہے جنتی لوگوں کا عمل کرتا رہتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہ الا ذراع یہاں تک کہ جنت اس کے بیچ میں 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فیسبق علیہ الکتاب تو کتاب کا لکھا ہوا لوح محفوظ کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے. فیعمل بعمل اہل النار فیدخل النار پس وہ جہنمی لوگوں کا عمل کرنے لگتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عبید اللہ بن ابی بکر بن انس عن انس بن مالک عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ وکل فی الرحیم ملکا فیقول یا رب نطفة یا رب علقة یا رب مضغة فاذا اراد ان يخلقها قال یا رب ذکر انثى یا رب شقی او سعید فما الرزق فما الاجل فیکتب كذلك فی بطن امه. اس کا ترجمہ خود دیکھنا. وبه قال حدثنا قیس بن حفص قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن ابي عمران الجوني عن انس يرفعه ان اللہ تبارک و تعالی یقول لاہون اہل النار عذابا فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی کہیں گے لاہون اہل النار عذابا جہنم میں سب سے ہلکے عذاب والے شخص سے اللہ کہے گا، لو ان لک ما فی الارض من شیء اگر ساری کی ساری چیز جو کچھ زمین کے اندر ہو وہ تجھے مل جائے، اکنت تفتدی بہ کیا تو اسے فدیے میں دے کر کے جہنم سے چھٹنا چاہے گا؟ قال نعم اس نے کہا ہاں جی ہاں بالکل کروں گا. قال فرماتے ہیں فقد سألتک ما هو اهون من هذا میں نے تو تجھ سے اس سے بھی کم کا سوال کیا تھا. کیا سوال تھا؟ وہ اطاعت کرنی ہے، شرک نہیں کرنا. وانت فی صلب آدم تو صلب آدم میں تھا اس وقت. کیا کہا تو اس سے میں نے ہلکی چیز اللہ تو شرک ابھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. فابیت اللہ شرکا تو نے کچھ نہیں کیا سوائے شرک کے، تو نے شرک ہی شرک کرتا رہا. تو ساری دنیا دے رہا ہے اب، اور وہاں تو سے جو ہے اتنی سی بات نہیں مانی گئی. وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا على ابن آدم أولي كفل منها. دیکھو قابیل حابیل 2 بیٹے تھے حضرت آدم کے، قابیل نے قتل کیا تھا. اس کو یاد کرنے کے لیے قاف نوٹ کر لو، قاف سے قابیل قاف سے قاتل، تو قابیل ہی قاتل ہے، قاف. تو قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کو. قتل کرنے کے بعد فرماتے ہیں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان کو تو گناہ ملے گا ہی جو قتل کریں گے، اور ساتھ میں اس کو بھی گناہ ملے گا، ہر قتل میں سے حصہ ملے گا اسے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہی قتل کرنے کی سنت کو جاری کیا ہے، بری سنت کو، بری بات کو اس نے جاری کیا. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقتل نفس ظلما کوئی بھی نفس، کوئی بھی انسان ظلمن قتل کیا جاتا ہے الا علی ابن آدم الاولی آدم صلی والسلام کے پہلے بیٹے پر اس کا گناہ ہوتا ہے. کفل من دمیہ اس کے خون کا حصہ اسے ملتا ہے. لأنہ اول من سن القتل اس لیے کہ وہی ہے جس نے سب سے پہلے قتل کرنے کی سنت کو جاری کیا. بابن الارواح جنود مجندہ یہ باب ہے روحوں کے بارے میں. جو روحیں ایسا لشکر ہیں جو اکٹھا ہے. اللہ نے کہیں پر
کر رکھی ہیں اکٹھی چونٹیوں کی شکل میں ہیں، کیسے اللہ جانے۔ بہرحال بعض روایتیں ہیں اس طرح کی۔ وقال الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت فرماتے ہیں سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، الارواح جنود مجندہ، اور روحیں جو ہیں ایسا لشکر ہیں، روحیں ایسا لشکر ہے جو کہ اکٹھا کی ہوئی ہیں، فما تعارف منہا ائتلف، جن میں وہاں عالم ارواح میں جن سے آپس میں تعارف ہوا ہوگا تو یہاں بھی انسیت اور محبت رہتی ہے، وما تناکر منہا اختلاف، اور جن میں وہاں پر تعارف نہیں ہوا تو یہاں اختلاف، ان میں اختلاف رہتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک باپ کے دو بیٹے آپس میں ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیتے ہیں، تو عالم ارواح میں انسیت نہیں رہی، یہاں بھی انسیت نہیں رہنی ہے۔ اور ایسے بھی ہوتے ہیں، ایک ایران تو ایران کا ہے، ایک کہاں کا ایک کہاں کا ہے، دور دور کے لوگ ہیں اور آپس میں کتنی محبت ہے، تو چونکہ وہاں پر تعارف ہو گیا تھا تو عالم ارواح میں جو ہے تعارف ہوا تھا۔ یہ ہے جی۔ قال يحيى بن أيوب قال حدثني يحيى بن سعيد بهذا باب قول الله عز وجل ولقد ارسلنا نوحا الى قومه، یہ باب اللہ تعالیٰ کے قول کے سلسلے میں کہ تحقیق کے بھیجا ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی جانب، 950 سال تک تو دعوت ہی دعوت دی ہے، 40 سال کی عمر میں نبوت ملی ہے، تو 990 سال ہو گئے، 60 سال اس کے بعد میں رہے ہیں زندہ، تو 1050 سال۔ بعض روایتوں کو جوڑ کر کے میں نے آپ سے یہ بات کہی۔ اب دیکھو حضرت نوح کا ذکر جہاں جہاں آیا ہے تھوڑا تھوڑا سا وہ باتیں بیان کر رہے ہیں۔ قال ابن عباس فرماتے ہیں بعد یرائی، جو کلام پاک کے اندر آیا ہے، بعد یرائی 12 پارے کے اندر آیا ہے، ما ظہر لنا کے معنی جو کچھ ظاہر ہو ہمارے لیے، بعد یرائی اصل ترجمہ ہے چھوٹی سوچ، ہلکی سوچ، اقلعی امسکی، ٹھہر جا، اللہ نے آسمان کو زمین کو حکم دیا تھا ٹھہر جا، پانی جو ہے برسانا آسمان بند کر دے اور زمین اپنے پانی کو روک لے، امسکی روک لے کے معنی فارت تنور، تو تنور کا مطلب تنور ہی نہیں ہے، تنور کا مطلب پانی کا ابلنا، وفارا مانے ابلنا، تنور مانے پانی، تو نبع الماء پانی ابل گیا، پانی ابلنے لگا، کہاں سے؟ وقال عکرمہ نے فرمایا وجہ الارض، روئے زمین سے پانی ابلنے لگا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ تنور تھا اس میں سے، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہاں تنور کے معنی جو ہے تندور نہیں ہے۔ وقال مجاہد الجودی، جودی پہاڑ کے اوپر جا کر کے وہ ٹھہر گئی تھی، جبل من جزیرہ، فرماتے ہیں جزیرہ ابن عمر کے نام سے ہے ایک، یہ حجاج بن یوسف کا بھائی تھا یہ ابن عمر، تو کہتے ہیں کہ یہ ابن عمر جو ہے اس کے نام سے جزیرہ ہے، جبل بالجزیرتی، جزیرہ ابن عمر کا پہاڑ ہے ایک جودی۔ دعو کے معنی حال کے آتے ہیں، انا ارسلنا نوحا الی قومہ الی آخر سورہ، فرماتے ہیں بے شک یہ سورہ نوح کا پورا انہوں نے حوالہ دے دیا، الی آخر سورہ نوح کے حضرت نوح کا بیان ہے۔ وبه قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله عن موسى عن الزهري قال سالم وقال ابن عمر قام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں کھڑے ہوئے، فاثنا علی اللہ معولو، اور اللہ کی حمد و ثنا کی جو اللہ اس کا اہل تھا، ثم ذکر دجال، پھر آپ نے دجال کا تذکرہ کیا، فقال فرمایا انی لانذرکم، میں تم کو اس سے ڈراتا ہوں، ما من نبی الا انذر قومہ، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا اس نے اپنی قوم کو دجال سے نہ ڈرایا ہو، ولقد انذرہ نوح قومہ، حضرت نوح نے بھی اپنی قوم کو سے ڈرایا، ولیکن یقولکم فیہ قولا لم یقلہ من نبی قومہ، فرماتے میں تم سے ایسی بات کہوں گا جو کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں کہی ہوگی، کیا؟ تعلمون، جان لو اس بات کو، انہو عمر کے بے شک وہ کانڑا ہے، کانا ہے، لفظ کیا ہے؟ کانا، کہتے ہیں کیا اس کو؟ کانڑا، تو کہو ایسے کوئی دقت نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہو سکتا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثْنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ارشاد فرمایا لا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا عَنِ الدَّجَّالِ، فرماتے ہیں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی حدیث جو کہ دجال کے سلسلے میں ہے، ما حدث به نبی قبلہ، کہ نہیں بیان کیا کسی نبی نے اپنی قوم سے اس بات کو، کیا؟ انہو اعور، بے شک وہ کانڑا ہے، وانہ یجیء معہ بتمثال الجنۃ والنار، اور بے شک وہ لائے گا اپنے ساتھ میں جنت جہنم کی شبیہ، جنت جہنم کی، دائیں طرف ہوگی جنت جو کہ حقیقت میں جہنم ہے، اور بائیں طرف ہوگی جہنم جو کہ حقیقت میں جنت ہے، فالذی یقول، پس اس کو وہ کہے گا
جس کو وہ کہے گا انہا الجنہ، بے شک یہ جنت ہے، ہی النار وہی جہنم ہے، اور اس کا الٹا کر لو، جس کو وہ کہے گا یہ جہنم، وہی کیا ہے؟ جنت ہے۔ وَإِنِّي أُنذِرُكُم بِهِ كَمَا أَنذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ، اور بے شک میں تم کو ڈراتا ہوں جیسا کہ ڈرا اپنی قوم کو حضرت نوح علیہ السلام نے دجال سے۔ وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا الأعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يجيء نوح وامته، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آئیں گے حضرت نوح اور اپنی قوم کو لے کر کے آئیں گے، فیقول اللہ، فرمائے گا اللہ، هل بلغت، کیا تمہیں پہنچا دیا؟ فیقول نعم ای ربی، ہاں پہنچا دیا اے میرے رب۔ فیقول لامتی، پہلے نبی سے پوچھیں گے آپ نے پہنچایا پیغام؟ نبی کہیں گے ہاں جی پہنچایا۔ اب ان کی امت سے پوچھیں گے، اللہ پوچھے گا فیقول لامتی، ان کی امت سے پوچھے گا هل بلغکم، کیا انہوں نے تم تک پہنچا دیا؟ فیقول اللہ، یہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں پہنچایا، ما جاءنا من نبی، ہمارے پاس تو کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ فیقول لنوح، حضرت نوح سے کہے گا اللہ، من یشہد لک، تمہارے لیے کون گواہی دے گا؟ فیقول محمد و امتہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیں گے اور ان کی امت گواہی دے گی۔ فنشہد انہ قد بلغ، ہم گواہی دیں گے بے شک حضرت نوح نے پیغام پہنچایا تھا۔ وہو قولہ تعالی، اور یہی بات اللہ کے قول میں بیان کی گئی، وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، اور اسی طریقے سے بنایا ہم نے تم کو ایسی امت جو کہ امت وسط، عدل انصاف والی امت، لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر۔ الوسط العدل، انصاف کے معنی درمیانی کے معنی بھی ہے، انصاف، معتدل، درمیانی۔ وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابو حيان عن ابي زرع عن ابي هريره قال كنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فی دعوت، ایک دعوت کے اندر، فرفع علیہ ذرا، تو ہماری طرف ذرا یعنی دست کا گوشت، ہاتھ کا گوشت بڑھایا گیا، حضور کی طرف بڑھایا گیا۔ وکانت تعجبہ، اور یہ گوشت آپ کو حضور کو پسند تھا۔ فنحس منها نحسۃ، آپ نے دانتوں سے کاٹ کر کے کھایا۔ وقال، یوں فرمایا، انا سید القوم یوم القیامہ، میں لوگوں کا سردار ہوں گا قیامت کے دن۔ هل تدرون بما، تو کہیں گے کیا تم جانتے ہو کس طریقے سے؟ یجمع اللہ الاولین والآخرین فی صعید واحد، ایک ہی مٹی میں ایک ہی جگہ کے اوپر جمع ہو جائیں گے اولین آخرین، اللہ ان کو اکٹھا کر دے گا۔ فیبصرہم الناظر، دیکھنے والا اس کو دیکھے گا، ویسمعہم الداعی، اور سننے اور بلانے والا اسے سنا دے گا۔ وتدنو منہم الشمس، اور سورج قریب ہو جائے گا۔ دیکھو، 1 میل سورج قریب کی روایت موجود ہے، اگرچہ وہ 1 گز والی بھی روایت ہے، لیکن مضبوط نہیں، اتنی مضبوط یہ والی ہے، 1 میل یعنی 1.5 کلومیٹر۔ فیقول بعض الناس، بعض لوگ کہیں گے، الا ترون الی ما انتم فیہ، کیا تم دیکھتے نہیں اس بات کو جو تکلیف ہمیں پہنچ رہی ہے؟ چلو کسی کے پاس جا کر اس سے سفارش کراتے ہیں۔ الی ما بلغکم، اور کس کے طرف جاؤ گے تم کس کی طرف جائیں؟ الا تنظرون الی من یشفع الی ربکم، کیا نہیں دیکھتے تم ایسے شخص کو جو شفاعت کرتے تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس؟ فیقول بعض الناس، بعض لوگ کہیں گے، ابوکم آدم، تمہارے ابا تو آدم ہیں، تو فیاتونہ، پس وہ آئیں گے ان کے پاس، حضرت آدم کے پاس آ کر کے، فیقولون، کہیں گے، یا آدم، اے آدم، انت ابو البشر، آپ تو تمام انسانوں کے ابا لگتے ہیں، خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، ونفخ فیک من روحہ، اور اللہ نے تمہارے اندر اپنی روح پھونکی، وامر الملائکۃ فسجدوا لک، فرماتے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں، وہ آپ کو واسکنک الجنہ، اور جو ہے سجدہ کرایا آپ کو فرشتوں سے، اور تمہیں ٹھہرایا جنت کے اندر۔ الا تشفع لی الی ربک، اور کیا تم ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر سکو گے؟ الا ترون ما نحن بہ، کیا نہیں دیکھ رہے ہیں آپ جس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں، ما بلغنا، اور جو پریشانی ہمیں پہنچ رہی ہے۔ فیقول ربی، تو کہیں گے، ربی غضب الیوم غضبا لم یغضب، فرماتے آج میرا رب بڑا سخت غصے میں ہے، اب سے پہلے، اس سے پہلے مثلہ کبھی ایسا غصے میں نہیں ہوا، ولا یغضب بعد مثلہ، اور اس کے بعد بھی کبھی ایسے غصے میں نہیں ہوگا۔ ونہانی عن الشجرۃ، فرماتے اور منع کیا تھا مجھ سے درخت سے کھانے سے، فعصیت، مجھ سے نافرمانی ہو گئی تھی، مجھ سے خطا ہو گئی تھی، نفسی نفسی، ہائے میرا نفس، کوئی مجھے ہی بچا لے، نفسی نفسی کہیں گے۔ اذهبوا الی غیری، فرماتے ہیں میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ، ایسا کرو، اذهبوا الی نوح، حضرت نوح کے پاس چلے جاؤ۔
فیاتون نوح، حضرت نوح کے پاس آ کر کے فیقولون، کہیں گے یا نوح، اے نوح، انت اول رسول، آپ سب سے پہلے رسول ہے۔ دیکھو رسول یہاں شروع ہو گئے، نبی پہلے آ گئے، نبی حضرت آدم ہے تو نبی ہے، رسول نہیں ہے، تو رسول چونکہ الگ ہوتا ہے تو سب سے پہلے رسول ہے الی اہل الارض، زمین والوں کی جانب، وسماک اللہ عبدا شکورا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر عبد شکور فرمایا، شکر گزار بندہ کہا۔ اللہ ترون الی ما نحن فی، کیا آپ دیکھتے نہیں اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں، اللہ تری الی ما بلغنا، کیا آپ دیکھ نہیں رہے ان آفت کو جس کو جو ہمیں پہنچ رہی ہے، اللہ تشفع لنا الی ربک، کیا ہمارے لیے شفاعت نہیں کر سکتے اپنے رب سے، فیقول، وہ کہیں گے ربی غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ، آج میرا رب بڑے غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی ایسے غصے میں نہیں تھا، ولا یغضب بعدہ مثلہ، اور آئندہ کبھی اس طرح غصے میں نہیں ہوگا، نفسی 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 نفسی، میں اپنے آپ ہی کو بچا لوں، اے اللہ تو مجھے بچا لے، نفسی نفسی، اللہ تو مجھے بچا دے۔ ایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھو شارٹ کٹ روایت ہے، لمبی روایت آگے آئے گی، فرماتے ہیں کہ جاؤ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ روایت میں یہ حضرت ابراہیم، پھر ان کے بعد حضرت موسیٰ، پھر عیسیٰ کہیں گے جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، فیاتونی، پس وہ آئیں گے میرے پاس، فاسجدوا تحت العرش، میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، فیقال، کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد سر تو اٹھاؤ، وشفع تو شفاعت کرو، تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا، وصل تو اتر تو مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ قال محمد بن عبید، فرماتے ہیں لا احفظ السائر، میں پوری روایت کو محفوظ نہیں کر سکا، یہ آگے روایت ہے محفوظ ہے، کسی اور دوسری جگہ روایت ہے۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا ابو احمد قال عن سفیان عن ابی اسحاق عن الاسود بن یزید عن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرما حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، فہل من مدکر مثل قرات العام، عام قرات میں مدکر ہی ہے، یہ اصل میں مذتکر لفظ تھا، مذتکر، تو یہ ہو گیا، یہ جو مذتکر ہے تا کو بنا دیا دال، زال کو تو بنا دیا دال، اور تا کو بنا دیا دال، دونوں کا ادغام، مدکر ہو گیا۔ کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا، مدکر کا کیا کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا، بس جی چلیے گا۔ بخاری والے کوئی سوال تو نہیں؟ سوال ہو تو کرو ورنہ اگلا سبق شروع۔ ٹھیک ہے، چاروں والوں کو بھیجو، ہدایت کا سبق ہوگا ان کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے ہدایہ کتاب العواق بیان کیا جا رہا ہے بگوڑے غلام کے متعلق، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اسے پکڑ کر کے سلطان وقت کے پاس لانا ہے، اپنے پاس نہیں رکھنا، چونکہ وہ بھاگ بھی سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، اور اگر انتظامات ہیں تو پھر رکھنے کے بعد اس کو واپس دیا جائے گا، جہاں کا بھی ہے وہاں تک پہنچایا جائے گا، 40 درہم لیے جائیں گے، 77 کلومیٹر سے زائد ہے تو۔ وَالتَّقْدِيرُ بِالسَّمْعِ، اور متعین کرنا سماع سے ہوتا ہے، سماع مطلب صحابی نے حضور سے سنا ہوگا تب یہ بات جو ہے بیان کی ہوگی۔ وَلَا سَمْعَ فِي الضَّالِّ، اور گمشدہ غلام کے بارے میں کوئی سمع نہیں ہے، کچھ سنا ہوا نہیں ہے، صحابی کا حضور سے سنا ہوا کچھ نہیں ہے۔ فَامْتَنَعَ، تو منع ہوگا، یعنی جو گم ہو گیا ہے غلام، اس کو اگر لے کر کے جائیں گے تو کچھ نہیں ملے گا، اور جو بگوڑا ہے اس کو لے کے جائیں گے تو ملے گا۔ وَلِأَنَّ الْحَاجَةَ، اور اس لیے کہ ضرورت ہے، إِلَىٰ صِيَانَةِ الضَّالِّ، اس گم کرنے والے کی حفاظت کی جانب، دونہا إِلَىٰ صِيَانَةِ الْعَابِقِ، اور نہ کہ جو ہے بگوڑے غلام کی حفاظت کے لیے، لِأَنَّهُ لَا يَتَوَارَىٰ، اس لیے دیکھو بگوڑے غلام کی تو ہے ضرورت، اسے جو ہے چھپایا جائے، پکڑا جائے، باقی جو گم شدہ ہے اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لِأَنَّهُ لَا يَتَوَارَىٰ، اس لیے کہ جو غلام گم ہو گیا وہ چھپتا نہیں ہے، وَالْعَابِقُ يَخْتَفِي، اور جو بھاگ کر کے آیا ہے وہ چھپتا پھرتا ہے، وہ چھپ جائے گا، بھاگ جائے گا۔ وَيُقَدَّرُ الرَّزْقُ فِي الرَّدِّ عَمَّا دُونَ السَّفَرِ، اور فرماتے ہیں رزق یہ کیا چیز ہے جی؟ رزق کہتے ہیں مزدوری کو، جو لے کر کے گیا ہے
وہاں سے وہاں تک، تو کہتے ہیں مقدر کیا جائے گا، متعین کیا جائے گا مزدوری کو لوٹانے میں سفر سے کم کی مدت میں، باصطلاحہما ان دونوں کے عرف عام کے مطابق، جو وہاں پہ مزدوری چل رہی ہوگی وہ دیکھ لینا، او یفوض الی رأی القاضی یا قاضی کی رائے کو سونپ دیا جائے گا جتنے دلوا دے گا۔ وقیلا کہتے اور کہا یہ بھی گیا ہے کہ تقسم الاربعون کہ تقسیم کیا جائے گا 40 درہم کو علی الایام ثلاثتی 3 دن کے اوپر، اذ ہی اقل مدت سفر اس لیے کہ یہی اقل مدت سفر ہے۔ قال فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ 40، تو فرماتے ہیں اگر اس غلام ہی کی قیمت 40 درہم سے کم ہو، لو جی 40 درہم سے کم جو ہے اس کی جو غلام تھا 40 درہم سے کم کا تھا، اب 40 درہم جا کر کے لیں گے تو غلام کی قیمت کم ہو گئی اور خرچہ زیادہ بیٹھ گیا، تو فرمانا 1 درہم کم کرا دیں گے، یقضى له بقیمتہ الا درہما، تو اس کی قیمت ادا کی جائے گی مگر 1 درہم، جتنی قیمت کا بھی ہوگا اس سے 1 درہم کم، مان لیجیے 35 کا ہے، اب دینے تو ہیں 40، تو کہتے ہیں 35 درہم والا ہی دیا جائے گا، 34 دیا جائے گا، 1 درہم کم کر کے اس کی جو قیمت ہے اس سے۔ قال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہذا قول محمد رحمہ اللہ تعالی، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہذا وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی له 40 درہما، فرماتے ہیں امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 40 درہم ہی ملیں گے، لأن تقدیر بها ثبت بالنص، اچھا جی، اس لیے کہ متعین کرنا جو ہے یہاں پر وہ ثابت ہوا ہے نص سے، فلا ينقص عنها، تو نص پر وہ کمی نہیں کی جائے گی، ولہذا لا يجوز الصلح على الزیادتی، اور اسی وجہ سے نہیں جائز ہے صلح کرنا زیادہ پر، بخلاف الصلح على الاقل، برخلاف صلح کرنے کے کم کے اوپر، لأنه حط منه، اس لیے کہ وہ اس سے کم ہو جائے گا، ولی محمد رحمہ اللہ تعالی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ دلیل یہ ہے ان المقصودہ کہ بے شک مقصود ہے حمل البعیر علی الرد، فرماتے ہیں کہ اونٹ کو لوٹانے پر ابھارنا ہے مقصد، تو لیحیا تاکہ زندہ ہو جائے مال المالکی، مالک کا مال تاکہ زندہ رہ سکے مالک کا مال، فینقص درہم، پس درہم کم ہو جائے گا، لیسلم لہ شیء، تاکہ وہ چیز صحیح سالم رہ سکے، تحقیقا للفائدتی، فائدے کو ثابت کرنے کے لیے، کہاں گیا، وَأَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ، اور بہرحال رہا مسئلہ ام ولد کا اور مدبر غلام کا، فی ھذا اس مسئلے کے اندر، بمنزلۃ القنی، وہ قنی یعنی خالص غلام کے مرتبے میں ہے، اذا کان الرد فی حیات المولا، جبکہ لوٹانا آقا کی زندگی میں ہو جائے، لما فیہ من احیاء ملکہ، اس لیے کہ اس مدت میں اس کی ملکیت کا زندہ کرنے کے معنی پائے جا رہے ہیں، ولو رد بعد مماتہ، اور اگر مالک کے انتقال کے بعد لوٹایا، لا جعل فیہما، ان دونوں صورتوں میں کوئی انعام نہیں ملے گا، لأنہما یعتقان بالموت، اس لیے کہ وہ موت کی وجہ سے آزاد ہو گئے تھے، بخلاف القنی، برخلاف خالص غلام کے، جو خالص غلام ہے اس سے تو لے لے گا، جو وارثین لوگوں سے پیسے ملیں گے، لیکن بہرحال ام ولد اور مدبر آقا کی موت پر یہ آزاد ہو جاتے ہیں خود بخود، تو ان کی طرف سے نہیں ملے گا کچھ بھی۔ وَلَوْ كَانَ الرَّادُّ أَبَا الْمَوْلَى، اور اگر لوٹانے والا آقا کا ابا ہو، او ابنہ ہو، یا آقا کا بیٹا ہو، وَهُوَ فِي عِيَالِهِ، اور وہ اس حال میں کہ وہ اس کے اہل و عیال میں ہے، او وحد الزوجین علی الآخر، یا میاں بیوی میں سے کسی ایک نے دوسرے پر لوٹا دیا، فلا جعل، تو یہاں انعام نہیں ملے گا، لأن هؤلاء يتبرعون بالرد عادتاً، اس لیے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں عادتاً تبرع اور احسان کا معاملہ کیا کرتے ہیں، ولا يتناولهم اطلاق الکتاب، اور نہیں شامل ہوگا اس کو کتاب کا اطلاق۔ قال صاحب قدوری فرماتے وَإِنْ أَبَقَى مِنَ الَّذِي رَدَّهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، اور اگر بھاگ گیا اس شخص کے پاس سے بھی جس نے لوٹانا ہے، جس نے اس کے پاس سے بھاگ گیا،
تو کہتے فلا شیء علیہ، اس لیے کہ اس کے اوپر پھر کوئی ضمان نہیں ہے، کچھ نہیں اس کے اوپر، لأنہ امانۃ فی یدہ، اس لیے کہ وہ امانت تھی اس کے ہاتھ میں، لیکن ھذا، لیکن یہ اذا اشہد، جب کہ گواہ بنا لے، جب تو یہ مسئلہ ہے، وقد ذکرناہ فی اللقطہ، تحقیق کے ذکر کیا ہم نے اس کو لقطے کے بارے میں، اگر اس نے گواہ نہیں بنایا اس کو لیتے ہوئے پکڑتے ہوئے تو اب مسئلہ اٹک جائے گا۔ قال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وذکر فی بعض النسخ، بعض نسخوں میں ذکر کیا گیا ہے انہ لا شیء لہ، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، وہو صحیح ایضا، اور وہ صحیح بھی ہے، لأنہ فی معنی البائع من المالک، اس لیے کہ وہ بائع بیچنے والے کے معنی میں ہے مالک کی جانب سے، ولہذا، اور اسی وجہ سے کان لہو، ہوگا اس کے لیے، ان یحبس العابقہ، یہ کہ وہ روک کر کے رکھ لے بھگوڑے غلام کو، حتی یستوفی الجعل، یہاں تک کہ مکمل لے لے اپنے انعام کو، بمنزلۃ البائع، بیچنے والے کے مرتبے میں، بحبس المبیع، مبیع کو روک لینا، لاستیفاء الثمن، ثمن کو پورا، قیمت کو پورا لینے کی وجہ سے، وقضا، اور اسی طریقے سے اذا مات فی یدہ، جب کہ مر جائے اس کے قبضے میں، لا شیء علیہ لما قلنا، تو اس کے اوپر کچھ بھی ذمہ داری نہیں بنتی ہے اس وجہ سے جو ہم نے کہا۔ اچھا جی، بس جی، یاد ہو جائے گا۔ چلیے یاد کر لینا اسی کو۔ اب کس کی کتاب رہ گئی بتاؤ جی، کیسے کیسے ہے؟ اچھا چلیے جو جائیے، کوئی سوال تو نہیں کسی کا کچھ؟ چلیے جائیے۔